Welcome to BioPulse, your gateway to deep scientific knowledge. اگر آپ سائنس، انسانی جسم اور دماغ کے راز جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آج ہم ایک نہایت اہم سائنسی کتاب Why Zebras Don't Get Ulcers by رابرٹ سپولسکی کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں، جو سٹریس، بیماریوں اور انسانی جسم کے تعلق کو سائنسی انداز میں بیان کرتی ہے۔ یہ حصہ 1 ہے۔ اور اس پہلے حصے میں ہم خاص طور پر پہلے باب پر بات کریں گے، جس کا عنوان ہی یہی ہے کہ وائی ڈونٹ زیبراز گیٹ السر، یعنی زیبرا کو السر کیوں نہیں ہوتا۔ یہ ٹائٹل ہی بہت دلچسپ ہے۔ مطلب اس تفصیلی مطالعے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم سمجھیں کہ یہ جو سٹریس ہے جس کا ہم روز نام لیتے ہیں، یہ دراصل ہے کیا، اور یہ جانوروں کے بجائے صرف ہم انسانوں کو ہی کیوں اتنا بیمار کر رہا ہے۔ بالکل، اور دیکھیں اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا۔ مطلب اگر ہم آج سے کوئی 100 سال پہلے کی بات کریں، 19ویں صدی کے آخر میں یا 20ویں صدی کے شروع میں، اس وقت انسانوں کے مرنے کی سب سے بڑی وجہ کیا تھی؟ میرا خیال ہے زیادہ تر متعدی بیماریاں ہی ہوں گی نا، جیسے یہ ٹی بی، فلو یا خسرہ وغیرہ۔ ایگزیکٹلی۔ اس وقت متعدی بیماریاں یعنی انفیکشس ڈیزیزز ہی موت کا سب سے بڑا خطرہ تھیں۔ ہوتا یہ تھا کہ کوئی جرثومہ جسم میں داخل ہوا، مدافعتی نظام سے اس کی ایک تیز رفتار جنگ شروع ہوئی، اور بس چند دنوں یا ہفتوں میں فیصلہ ہو جاتا تھا۔ یعنی یا تو مریض ٹھیک ہو جاتا تھا یا پھر مطلب اس کی موت واقع ہو جاتی تھی۔ یہ بہت ہی شارٹ ٹرم بیماریاں تھیں۔ ہاں، لیکن اب دیکھیں، آج کے دور میں ایسا نہیں ہے۔ آج ہم رات کے 2 بجے اچانک پیٹ میں درد ہونے پر یہ نہیں سوچتے کہ اوہو، کہیں مجھے جزام یعنی کوڑ کی بیماری تو نہیں ہو گئی۔ ہاں بالکل ایسا ہی ہے۔ ہم تو فوراً ڈر جاتے ہیں کہ کہیں یہ کینسر تو نہیں ہے۔ مطلب ہمارے ذہن میں جو خوف ہیں وہ بالکل بدل چکے ہیں۔ اور اس کی ایک بہت بڑی سائنسی وجہ ہے۔ ہم نے ویکسینز اور جدید میڈیسن سے ان پرانے جراثیموں کو تو بڑی حد تک ہرا دیا ہے، لیکن اب ہم جن بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں انہیں میڈیکل سائنس میں ڈیزیزز آف سلو ایکیومولیشن کہا جاتا ہے۔ اچھا، یعنی وہ بیماریاں جو وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ جمع ہوتی ہیں؟ بالکل، جیسے دل کے امراض ہو گئے، کینسر ہے یا ہائی بلڈ پریشر، یہ راتوں رات پیدا نہیں ہوتی، یہ سالوں اور دہائیوں کے مسلسل بگاڑ کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ اور یہیں سے پھر سائنسدانوں کو ایک بہت اہم چیز سمجھ آئی، جسے مائنڈ باڈی کنیکشن کہتے ہیں۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جدید ادویات سے جراثیموں کو تو ہرا دیا، لیکن اب ہم اپنی ہی سوچوں اور دباؤ کے ہاتھوں شکست کھا رہے؟ مطلب ہمارا دماغ ہمارے جسم کو بیمار کر رہا ہے؟ 100%۔ ہماری سوچیں اور ہمارے جذبات ڈائریکٹلی ہمارے سیلز کی صحت پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اگر آپ مسلسل دباؤ کا شکار ہیں تو جسم اس کو محسوس کرتا ہے، اور یہ جو سٹریس ہے یہ اب ایک بہت بڑا طبی مسئلہ بن چکا ہے۔ صحیح۔ تو پھر یہیں پر وہ زیبرا والی بات آتی ہے نا، کہ زیبرا کے لیے سٹریس کیا ہے اور ہمارے لیے کیا ہے؟ کیونکہ ظاہری بات ہے زیبرا کو تو کوئی ہاؤسنگ لون یا مارٹگیج پے نہیں کرنا ہوتا۔ بالکل۔ دیکھیں، جانوروں کے لیے، خاص طور پر زیبرا کے لیے، سٹریس ایک ایکیوٹ فزیکل کرائسس کا نام ہے۔ مطلب ایک انتہائی قلیل مدتی اور شدید جسمانی بحران۔ آپ تصور کریں، ایک زیبرا جنگل میں سکون سے گھاس چر رہا ہے، اور اچانک لمبی گھاس میں سے ایک شیر اس پر جھپٹتا ہے۔ اب اس لمحے میں زیبرا کی جان خطرے میں ہے۔ اسے صرف ایک کام کرنا ہے، اور وہ ہے پوری طاقت سے بھاگنا۔ اسے کہتے ہیں ایکیوٹ سٹریس۔ اور ظاہر ہے بھاگنے کے لیے جسم کو فوراً انرجی چاہیے ہوتی ہے۔ مطلب عام روٹین میں تو جسم اتنی توانائی پیدا نہیں کر رہا ہوتا۔ بالکل، اور اسی لیے جسم کا اسٹریس رسپانس متحرک ہو جاتا ہے۔ جگر سے گلوکوز فوراً خون میں شامل ہوتا ہے، دل کی دھڑکن اور بلڈ پریشر خطرناک حد تک بڑھ جاتے ہیں تاکہ ٹانگوں کے پٹوں تک آکسیجن پہنچے۔ واو! اور میرا خیال ہے اس وقت جسم ان تمام کاموں کو روک دیتا ہوگا جن کی اس ایمرجنسی میں ضرورت نہیں ہے۔ ایگزیکٹلی۔ ہاضمہ رک جاتا ہے، گروتھ رک جاتی ہے، یہاں تک کہ مدافعتی نظام یعنی امیون سسٹم بھی سست پڑ جاتا ہے۔ کیونکہ زیبرا کے جسم کی منطق سمپل ہے کہ اگر اگلے 3 منٹ میں نے شیر کا نوالا بن جانا ہے تو معدے کی گھاس ہضم کرنے پر میں اپنی انرجی کیوں ویسٹ کروں؟ یہ تو واقعی ایک انتہائی مؤثر سسٹم ہے۔ مطلب 3 منٹ کی ایمرجنسی ہے، یا تو زیبرا بچ جائے گا یا مارا جائے گا، اور اگر وہ بچ گیا تو وہ پھر سے گھاس چرنا شروع کر دے گا، رائٹ؟ ہاں، وہ فوراً نارمل ہو جائے گا، اس کا سٹریس رسپانس بند ہو جائے گا۔
ارتقائی لحاظ سے ممالیہ جانوروں کا یہ سسٹم صرف چند منٹوں کے جسمانی خطرے سے نمٹنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ لیکن انسانوں کا معاملہ تو بالکل الٹ ہے۔ ہمارا سٹریس تو زیادہ تر نفسیاتی ہوتا ہے نا؟ یعنی ہم تو ٹریفک جام میں پھنسنے پر، یا کسی ڈیڈ لائن کی وجہ سے، یا وہی جو آپ نے کہا 30 سالہ ہاؤسنگ لون کے بارے میں سوچ سوچ کر پریشان ہوتے رہتے ہیں۔ اور یہی سب سے بڑا المیہ ہے، چونکہ ہمارا دباؤ سائیکولوجیکل ہے۔ ہم خطرے کی عدم موجودگی میں بھی محض مستقبل کا سوچ کر اپنے جسم کا وہی سٹریس رسپانس آن کر لیتے ہیں جو زیبرا شیر کو دیکھ کر کرتا ہے۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کسی نے عمارت کے ایمرجنسی فائر الارم کو روزانہ صبح اٹھنے والے الارم کلاک کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا ہو۔ مطلب اگر روزانہ وہ کان پھاڑنے والا الارم بجے گا تو مسلسل شور اور اس سے ہونے والی بھگدڑ تو آخرکار عمارت کے سسٹم کو ہی تباہ کر دے گی نا؟ کیا زبردست مثال دی آپ نے! بالکل ایسا ہی ہوتا ہے ہمارے جسم کے ساتھ۔ اور اس تباہی کو سمجھنے کے لیے ہمیں دو بنیادی تصورات کو دیکھنا پڑیں گے۔ ایک ہے ہومیوسٹیسس اور دوسرا ہے ایلوسٹیسس۔ ہاں، میں نے یہ ٹرمز پڑھی ہیں۔ ہومیوسٹیسس تو وہ پرانا کانسیپٹ ہے نا کہ جسم کا ہر نظام ایک سیٹ پوائنٹ پر رہتا ہے۔ ہاں، پرانی سائنس یہی مانتی تھی کہ جسم ایک لوکل تھرموسٹیٹ کی طرح کام کرتا ہے۔ خون میں آکسیجن یا ٹیمپریچر کا ایک مثالی مقام ہے۔ جب وہ اس سے ہٹتا ہے تو جسم اسے واپس لانے کی کوشش کرتا ہے، اور ماہرین سمجھتے تھے کہ سٹریس وہ چیز ہے جو جسم کو اس سیٹ پوائنٹ سے ہٹا دے۔ صحیح۔ لیکن پھر یہ پیٹر سٹرلنگ اور بروس میکیون جیسے ماہرین نے جو ایلوسٹیسس کا نیا تصور پیش کیا، وہ اس سے کیسے مختلف ہے؟ ایلوسٹیسس بہت ہی ایڈوانسڈ کانسیپٹ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ دماغ پورے جسم کے مختلف حصوں کو ایک ساتھ کنٹرول کرتا ہے اور آنے والے خطرے کا پہلے سے اندازہ لگا لیتا ہے، جسے ہم اینٹیسپیشن کہتے ہیں۔ اچھا، یہاں بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ تو کیا ہم ہومیوسٹیسس کو ایک عام واٹر پمپ کہہ سکتے ہیں جو صرف پانی کم ہونے پر چلتا ہے، جبکہ ایلوسٹیسس ایک ایڈوانسڈ سمارٹ ہوم سسٹم ہے جو انٹرنیٹ پر موسم کی پیشگوئی دیکھ کر پہلے ہی پانی کا ذخیرہ کرنا شروع کر دیتا ہے؟ بالکل پرفیکٹ مثال ہے۔ دماغی انتظار نہیں کرتا کہ کب خون میں گلوکوز کم ہو، وہ بس شیر کو دیکھتا ہے اور پہلے ہی انرجی بڑھا دیتا ہے۔ اور سٹریس دراصل وہ چیز ہے جو آپ کو اسی ایلوسٹیٹک توازن سے باہر نکال دے۔ لیکن پھر تو یہ پیشین گوئی والا سسٹم ہمارے لیے نقصان دہ ہو گیا نا؟ کیونکہ ہم انسان تو ہر وقت خیالی پلاؤ پکاتے رہتے ہیں، فرضی خطرات کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ جب ہم نفسیاتی دباؤ میں ہوتے ہیں تو ہم دراصل ایلوسٹیسس کے اس بہترین نظام کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ دماغ سوچتا ہے کہ کوئی بہت بڑی ایمرجنسی آنے والی ہے، اور وہ بلا وجہ پورے جسم کا توازن بگاڑ کر اسے الرٹ کر دیتا ہے۔ یعنی ہم بیٹھے صوفے پر ہوتے ہیں، بظاہر پرسکون، لیکن ہمارے اندر کے فزیولوجیکل سسٹم کو لگتا ہے کہ ہمارے پیچھے کوئی شیر بھاگ رہا ہے۔ بالکل، اور جب یہ سسٹم کرونک یعنی طویل مدتی ہو جاتا ہے تب اصل تباہی آتی ہے۔ اس کو ایک بہت ہی دلچسپ واقعے سے سمجھا جا سکتا ہے۔ 1930 کی دہائی میں ڈاکٹر ہینس سیلیے نامی ایک سائنسدان تھے۔ ہینس سیلیے، ان کا تو سٹریس ریسرچ میں بہت بڑا نام سنا ہے۔ ہاں، وہ ایک ہارمون کے اثرات چیک کرنے کے لیے چوہوں پر تجربات کر رہے تھے۔ وہ روزانہ چوہوں کو انجیکشن لگاتے تھے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ڈاکٹر سیلیے چوہے پکڑنے میں بہت ہی اناڑی تھے۔ اچھا، مطلب وہ سائنٹسٹ تھے تو انہیں چوہے ہینڈل کرنے نہیں آتے تھے؟ بالکل نہیں۔ وہ روز چوہوں کو ہاتھ سے گرا دیتے، پھر لیبارٹری میں ان کے پیچھے بھاگتے، کبھی جھاڑو سے صوفے کے نیچے سے نکالتے، کبھی میز کے نیچے۔ اور کئی مہینوں تک یہ روزانہ کی پکڑ دھکڑ چلتی رہی۔ او مائی گاڈ، ان بیچاروں چوہوں کی تو زندگی عذاب ہو گئی ہوگی۔ ہاں نا، اور جب آخرکار انہوں نے چوہوں کا معائنہ کیا تو ان کے معدے میں السر بن چکے تھے، ان کے سٹریس گلینڈز بہت بڑے ہو چکے تھے، اور ان کا مدافعتی نظام تباہ ہو گیا تھا۔ تو ڈاکٹر سیلیے نے تو یہی سوچا ہوگا کہ یہ سب ان کے اس نئے ہارمون والے انجیکشن کا کمال ہے۔ شروع میں تو انہوں نے یہی سوچا، لیکن پھر انہوں نے ایک کنٹرول گروپ بنایا۔ اس دوسرے گروپ کے چوہوں کو ہارمون کی بجائے صرف سادے نمکین پانی کا انجیکشن لگایا، اور چونکہ وہ چوہے پکڑنے میں تو ویسی اناڑی تھے، اس لیے اس گروپ کو بھی روزانہ ویسے ہی ہاتھ سے گرایا گیا، جھاڑو سے ڈرایا گیا اور بھگایا گیا۔ ہاں، اور مجھے یقین ہے کہ اس کنٹرول گروپ کا بھی وہی حال ہوا ہوگا جو پہلے گروپ کا ہوا تھا۔
ایگزیکٹلی ان کے بھی میدے میں السر تھے اور امیون سسٹم تباہ تھا۔ تب جا کر سیلیہ کو سمجھ آئی کہ یہ سب کسی ہارمون کا کمال نہیں بلکہ اس روزانہ کی اذیت اور خوف کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے انجانے میں چوہوں کو کرونک سٹریس کا شکار کر دیا تھا۔ واہ، یہ تو میڈیکل ہسٹری کی ایک طرح سے حادثاتی دریافت ہو گئی۔ تو اس سب کا اصل مطلب یہ ہوا کہ ہماری بیماریاں ہمارے کمزور دفاع کی وجہ سے نہیں آتی، بلکہ ہمارا دفاعی نظام جب ضرورت سے زیادہ جارحانہ ہو جاتا ہے تو وہ ہمارے اپنے ہی جسم کے خلاف جنگ چھیڑ دیتا ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ ڈاکٹر سیلیہ نے شروع میں سوچا تھا کہ دفاعی ہارمونز ختم ہو جاتے ہیں، لیکن جدید سائنس نے بتایا کہ ایسا نہیں ہے۔ ہمارا دفاعی سسٹم مسلسل ایکٹیو رہنے کی وجہ سے خود ہی ہمیں نقصان پہنچانے لگتا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے اس کتاب میں سی سو یعنی جھولے اور ہاتھیوں کی بڑی کمال مثال دی گئی ہے۔ اچھا، وہ پارک والے جھولے کی بات کریں جس کے دونوں طرف بیٹھتے ہیں؟ ہاں، نارمل حالت میں ایلوسٹیٹک توازن ایسا ہے جیسے جھولے کے دونوں طرف دو چھوٹے بچے بیٹھے ہوں۔ جھولا بڑے آرام سے متوازن ہے، کوئی زور زبردستی نہیں ہو رہی۔ اور جب انسان شدید یا طویل مدتی سٹریس میں ہوتا ہے تب کیا ہوتا ہے؟ تب جسم میں سٹریس ہارمونز کا سیلاب آ جاتا ہے۔ اب یہ ایسا ہے جیسے آپ نے ان دو بچوں کو ہٹا کر جھولے کے دونوں طرف دو دیوے کل ہاتھی بٹھا دیے ہوں۔ ہاتھی تو ظاہری بات ہے بہت بھاری ہوتے ہیں، لیکن اگر دونوں طرف برابر وزن کے ہاتھی ہوں تو جھولا تو پھر بھی بیلنس ہو ہی جائے گا نا؟ ہاں، توازن تو قائم ہو جائے گا، لیکن سوچیں اس توازن کی قیمت کیا ہوگی؟ ان ہاتھیوں کا بے پناہ وزن اس جھولے کو توڑ دے گا۔ وہ ارد گرد کے پھولوں اور پودوں کو رون ڈالیں گے اور اتنے بڑے جسم کو محض ایک جگہ متوازن رکھنے میں ان کی بے پناہ توانائی ضائع ہوگی۔ اوف! اور اگر ہم اسے جسم کے تناظر میں دیکھیں تو یہ لکڑی ٹوٹنا ہماری خون کی نالیوں کا ٹوٹنا ہے، اور پھول پودے ہمارے نازک اعضاء ہیں جو تباہ ہو رہے ہیں۔ ایگزیکٹلی جسم میں اس طویل مدتی نقصان کو ایلوسٹیٹک لوڈ کہا جاتا ہے۔ یہ جو ہاتھیوں کا بوجھ ہے نا، یہی ایلوسٹیٹک لوڈ ہے، اور یہی وہ دائمی دباؤ ہے جو انسانوں میں ہائی بلڈ پریشر، ذیابیطیز اور السر کا سبب بنتا ہے۔ مطلب ہم پرانی بیماریوں سے تو بچ گئے، لیکن ہم نے اپنے ہی ڈیفنس سسٹم کو اپنا سب سے بڑا دشمن بنا لیا ہے۔ آج کی ہماری زبردست گفتگو کا نچوڑ واقعی یہی ہے کہ انسان زیادہ تر سائیکولوجیکل سٹریس کا شکار ہوتے ہیں۔ ہمارے جسم کا جو نظام تھا وہ تو قلیل مدتی ایمرجنسیز کے لیے بنایا گیا تھا، اور جب ہم اس سسٹم کو مہینوں اور سالوں تک آن رکھتے ہیں تو یہی دباؤ، یہی سٹریس ہماری ہر قسم کی جدید بیماری کی جڑ بن جاتا ہے۔ بالکل۔ اور اس تفصیلی مطالعے کے پہلے حصے کے اختتام پر میں ایک بہت ہی فکر انگیز سوال پر بات کو روکنا چاہوں گی۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ جس انسانی ذہانت نے ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم مستقبل کے خطرات کا اندازہ لگا کر آج ہی پریشان ہو سکیں، تو کیا وہی ذہانت ہمیں یہ نہیں سکھا سکتی کہ اس غیر ضروری الارم کو بند کیسے کرنا ہے؟ بہت خوبصورت پوائنٹ ہے۔ شاید ارتقاء کا اگلا قدم ہماری جسمانی طاقت نہیں بلکہ جذباتی اور ذہنی کنٹرول ہی ہو۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اگلے حصے میں ہم جانیں گے کہ سٹریس کے دوران جسم میں کون سے ہارمونز اور سسٹمز ایکٹیویٹ ہوتے ہیں۔ چیپٹر 2، گلینڈز، گوز فلیش اینڈ ہارمونز۔ یہ حصہ 2 ہے، اور آج کے اس تفصیلی جائزے کا آغاز ہم ایک بڑے ہی دلچسپ منظر سے کرتے ہیں۔ ذرا تصور کریں کہ ایک شخص اپنی آرام دہ کرسی پر بالکل ساکن بیٹھا ہے۔ صحیح۔ یعنی وہ کوئی جسمانی مشقت نہیں کر رہا، نہ وہ دوڑ رہا ہے، نہ ہی کوئی وزن اٹھا رہا ہے، وہ بس ایک کتاب پڑھ رہا ہے۔ مثال کے طور پر مصنف D.H. لارنس کی کوئی جذباتی سی تحریر۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو ظاہری طور پر دیکھیں تو کمرے میں مکمل خاموشی ہے اور وہ شخص بالکل پرسکون لگ رہا ہے، لیکن اگر ہم اس کے جسم کے اندر دیکھیں تو ایک زبردست ہلچل مچی ہوئی ہے۔ یہیں سے تو ساری حیرت شروع ہوتی ہے۔ یہ واقعی ایک بہت ہی گہرا حیاتیاتی عمل ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ کاغذ پر موجود سیاہی کے کچھ نشانات ہیں جو روشنی کی کرنوں کے ذریعے اس شخص کی آنکھوں کے پردے، میرا مطلب ہے ریٹینا، سے ٹکراتے ہیں۔ ہاں بالکل۔ اور پھر دماغ کا جو بصری حصہ ہے نا، جسے ہم ویژول کارٹیکس کہتے ہیں، وہ ان سگنلز کو ڈیکوڈ کر کے الفاظ میں بدلتا ہے۔ پھر دماغ ان الفاظ کو خیالات اور جذبات میں تبدیل کر دیتا ہے۔ صحیح۔ اور محض ان خیالات کے پیدا ہوتے ہی جسم کے اندر ایک پورا کیمیائی طوفان آ جاتا ہے۔ اس شخص کی دل کی دھڑکن اچانک تیز ہو جاتی ہے۔
واہ، حالانکہ کمرے کا درجہ حرارت 1 ڈگری بھی نہیں بدلا ہوتا۔ بالکل نہیں بدلا، لیکن اس کے پسینے کے غد یا سویٹ گلینڈز فعال ہو جاتے ہیں اور اسے پسینہ آنے لگتا ہے۔ یہاں تک کہ اس کے معدے کے قریب موجود لبلبا، جسے ہم پینکریاز کہتے ہیں، وہ ہارمونز خارج کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جی ہاں، وہ بھی ہارمونز خارج کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ سب محض ایک خیال کی طاقت ہے۔ یہ تو واقعی حیران کن ہے، اور میرا خیال ہے یہیں سے آج کے ہمارے اس تفصیلی جائزے کا مقصد بھی واضح ہو جاتا ہے۔ بالکل۔ آج ہمارا مشن دراصل فراہم کردہ ماخذ کے دوسرے باب چیپٹر 2 گلینڈز، گوس فلیش اینڈ ہارمونز کی گہرائی میں اترنا ہے، اور یہ سمجھنا ہے کہ ہمارا دماغ یعنی برین کس طرح پورے جسم کو کنٹرول کرتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ یعنی یہ تو واضح ہے کہ دماغ جسم کے ہارڈ ویئر کو چلانے والے ایک سافٹ ویئر کی طرح کام کر رہا ہے، لیکن حقیقت میں یہ پیغام دماغ سے نکل کر پاؤں کے انگوٹھے یا پھر اس لبلبے تک پہنچتا کیسا ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ ہاں، میرا مطلب ہے کہ جسم کے اندر وہ کون سی تاریں ہیں جو ایک غیر مرئی خیال کو ایک اتنے ٹھوس جسمانی رد عمل میں بدل دیتی ہیں؟ دیکھیے، اس جسمانی رابطے کے پیچیدہ نظام کو سمجھنے کے لیے ہمیں بنیادی فزیولوجی کو دیکھنا ہوگا۔ دماغ جسم کے باقی حصوں سے بنیادی طور پر 2 الگ الگ طریقوں سے رابطہ کرتا ہے۔ 2 طریقوں سے؟ اچھا۔ جی، پہلی لائن ہمارا اعصابی نظام ہے، یعنی نروس سسٹم۔ آپ اسے جسم کا ایک برقی گریڈ یا الیکٹریکل گریڈ سمجھ لیں۔ یعنی فزیکل تاروں کا ایک جال؟ بالکل، فزیکل تاروں کی طرح۔ اس میں دماغ سے ریڑھ کی ہڈی کے ذریعے لاتعداد تاریں، جنہیں ہم اعصاب یا نروز کہتے ہیں، نکل کر جسم کے ہر عضو، ہر پٹھے اور ہر چھوٹے سے چھوٹے حصے تک پہنچتی ہیں۔ صحیح۔ تو جب دماغ کو کوئی فوری پیغام بھیجنا ہوتا ہے تو وہ ان اعصاب کے ذریعے بجلی کے سگنلز فائر کرتا ہے۔ اسے ہم الیکٹریکل امپلس کہتے ہیں، اور یہ عمل اتنی تیزی سے ہوتا ہے کہ ملی سیکنڈز میں مکمل ہو جاتا ہے۔ ملی سیکنڈز میں؟ واہ! لیکن ایک منٹ، ہم میں سے کوئی بھی شعوری طور پر تو یہ نہیں سوچتا کہ اب مجھے اپنے دل کی دھڑکن تیز کرنی چاہیے یا اب میرے لبلبے کو ہارمون خارج کرنا چاہیے۔ یہ تو ہے، کوئی بھی ایسے نہیں سوچتا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اعصابی نظام کا ایک بہت بڑا حصہ ہمارے شعوری کنٹرول سے بالکل باہر کام کرتا ہے۔ اچھا، خود بخود؟ جی بالکل، اسے خودکار اعصابی نظام یا آٹونومک نروس سسٹم کہا جاتا ہے۔ یہ نظام پس پردہ رہتے ہوئے سانس لینے، دل دھڑکنے اور کھانا ہضم کرنے جیسے تمام ضروری افعال کو مسلسل کنٹرول کرتا رہتا ہے۔ اور میرا خیال ہے جب بات آتی ہے جذبات کی یا خوف اور سٹریس کی، تو یہی نظام حرکت میں آتا ہے؟ 100%۔ اس خودکار نظام کی 2 انتہائی اہم شاخیں ہیں۔ پہلی شاخ کا نام سمپتھیٹک نروس سسٹم ہے۔ ارتقائی لحاظ سے دیکھیں تو یہ خطرے اور ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کا نظام ہے۔ یعنی وہ جسے ہم فائٹ اور فلائٹ کہتے ہیں، لڑو یا بھاگو؟ بالکل وہی، فائٹ اور فلائٹ۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں، اس ہنگامی صورتحال کے دوران جسم کے اندر اصل میں کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ کیونکہ ماخذ میں خوف کے وقت رونگٹے کھڑے ہونے کا بھی ذکر ہے، جسے گوز بلیش کہتے ہیں۔ یہ رونگٹے کیسے کھڑے ہوتے ہیں؟ یہ بڑا دلچسپ میکینزم ہے۔ جلد کے اندر ہر بال کی جڑ کے ساتھ ایک انتہائی ننھا سا پٹھا جڑا ہوتا ہے، جسے ایریکٹر پیلی کہتے ہیں۔ ایریکٹر پیلی، صحیح۔ تو جب سمپتھیٹک نروس سسٹم متحرک ہوتا ہے تو دماغ سے آنے والے الیکٹریکل سگنلز ان لاکھوں ننھے پٹھوں کو ایک ہی ساتھ سکڑنے کا حکم دیتے ہیں۔ اور جب وہ سکڑتے ہیں تو بال سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں؟ بالکل، اور اسی کو ہم رونگٹے کھڑے ہونا کہتے ہیں۔ لیکن بات صرف جلد تک محدود نہیں ہے۔ یہ نظام جسم کی خون کی نالیوں کا کنٹرول بھی سنبھال لیتا ہے۔ خون کی نالیوں کا؟ وہ کیسے؟ دیکھیں، یہ معدے، ہضمے کے اعضاء اور جلد کی طرف جانے والی خون کی نالیوں کو سکوڑ دیتا ہے۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ خون وہاں جا ہی نہیں پاتا، اور مجبوری میں سارا خون اور دباؤ بازوؤں اور ٹانگوں کے بڑے پٹھوں کی طرف مڑ جاتا ہے۔ اچھا، اس کی وجہ یہ ہوگی کہ اگر کوئی شیر یا شکاری جانور سامنے کھڑا ہے تو اس وقت معدے میں موجود کھانا ہضم کرنا تو ترجیح نہیں ہو سکتی؟ بالکل یہی منطق ہے۔ ترجیح یہ ہوتی ہے کہ پٹھوں کو زیادہ سے زیادہ خون اور آکسیجن ملے تاکہ انسان پوری طاقت سے وہاں سے بھاگ سکے۔ واہ، یہ تو بقا کی ایک زبردست حکمت عملی ہے۔ تو کیا اسی ہنگامی کیفیت کے دوران ہی وہ کیمیکلز خارج ہوتے ہیں جنہیں ہم سٹریس ہارمونز کہتے ہیں، جیسے کہ ایڈرینلین اور نور ایڈرینلین؟ جی ہاں، یہ ہارمونز دراصل اس سمپتھیٹک نظام کے کیمیائی ہتھیار ہیں۔
یہ دل کی دھڑکن کی رفتار کو کئی گنا بڑھا دیتے ہیں اور پھیپھڑوں کی نالیوں کو کھول دیتے ہیں تاکہ آکسیجن کا بہاؤ تیز تر ہو جائے۔ صحیح صحیح۔ تو یہ تو ہو گیا ہنگامی صورتحال کا نظام، لیکن جب خطرہ ٹل جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تو پھر اس کے بالکل برعکس کام کرنے والی دوسری شاخ متحرک ہوتی ہے، اسے پیرا سمپیتھیٹک نروس سسٹم کہتے ہیں۔ یعنی ریسٹ اینڈ ڈائجسٹ، آرام اور ہضم کا نظام؟ بالکل، جب خطرہ ٹل جاتا ہے اور ماحول پرسکون ہو جاتا ہے تو یہ نظام حاوی ہو جاتا ہے۔ یہ دل کی دھڑکن کو دھیما کرتا ہے، ہاضمے کی طرف خون کا بہاؤ بحال کرتا ہے اور جسم کو دوبارہ توانائی ذخیرہ کرنے کے قابل بناتا ہے۔ اگر میں اس کو روزمرہ کی ایک عام سی مثال سے سمجھنے کی کوشش کروں تو یہ تو بالکل ایک گاڑی کے ایکسلریٹر اور بریک کی طرح لگ رہا ہے۔ یہ بہت زبردست تشبیہ ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ یعنی سمپیتھیٹک نروس سسٹم ہمارا ایکسلریٹر ہے، جسے دباتے ہی جسم کا انجن پوری طاقت سے کام کرنے لگتا ہے، اور پیراسمپیتھیٹک نروس سسٹم وہ بریک ہے جو گاڑی کو پرسکون کر کے نارمل رفتار پر لے آتا ہے۔ جی، ایکسلریٹر کا کام جسم کو فوری خطرے سے نکالنا ہے اور بریک کا کام اسے طویل المدتی بقا اور مرمت کے لیے تیار کرنا ہے۔ لیکن ایک منٹ، مجھے یہاں ایک منطقی الجھن ہو رہی ہے۔ میں سوچ رہی تھی کہ الیکٹریکل سگنلز تو بجلی کے جھٹکوں کی طرح ہوتے ہیں نا، جو ملی سیکنڈز میں آتے ہیں اور غائب ہو جاتے ہیں۔ صحیح۔ تو فرض کریں کہ اگر کوئی انسان ایک طویل خطرے کا سامنا کر رہا ہے جو منٹوں یا گھنٹوں پر محیط ہے، تو الیکٹریکل سگنلز تو مسلسل فائر نہیں ہو سکتے، تاریں ہر وقت تو کرنٹ نہیں دوڑا سکتی۔ بالکل نہیں دوڑا سکتی۔ تو پھر جسم اس ہنگامی حالت کو طویل عرصے تک کیسے برقرار رکھتا ہے؟ بس یہیں سے جسم کے دوسرے مواصلاتی نظام کی ضرورت پیش آتی ہے، جسے ہارمونل نظام یا اینڈوکرائن سسٹم کہا جاتا ہے۔ اچھا، اینڈوکرائن سسٹم۔ جی، اگر اعصابی نظام ایک تیز رفتار کیبل نیٹ ورک ہے تو ہارمونل نظام ایک وائرلیس اور کیمیائی نظام ہے۔ اس میں غدود، جنہیں گلینڈز کہتے ہیں، وہ خاص قسم کے کیمیکلز بناتے ہیں، یعنی ہارمونز۔ اور وہ سیدھا خون میں چلے جاتے ہیں؟ بالکل، وہ انہیں براہ راست خون میں شامل کر دیتے ہیں، اور خون گردش کرتا ہوا ان کیمیکلز کو جسم کے ہر کونے تک لے جاتا ہے۔ یہ طریقہ الیکٹریکل سگنلز کے مقابلے میں تھوڑا سست ضرور ہے۔ ہاں، کیونکہ خون کو تو پورا چکر لگانے میں وقت لگتا ہے۔ جی، لیکن ان ہارمونز کے اثرات بہت زیادہ دیر پا ہوتے ہیں، گھنٹوں اور دنوں تک رہتے ہیں۔ اچھا، ماخذ میں اس اینڈوکرائن نظام کی تاریخ پر بھی کافی روشنی ڈالی گئی ہے، اور وہ بہت حیرت انگیز بھی ہے، اور سچی بات ہے مجھے تو کچھ حد تک مزاحیہ بھی لگی۔ ہاں، وہ حصہ واقعی بہت دلچسپ ہے۔ یعنی 20ویں صدی کے اوائل میں جب اینڈوکرائنالوجی بالکل نیا علم تھا، تو سائنسدانوں کا ماننا تھا کہ یہ غدود خود مختار ہیں۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہر غدود کے پاس اپنا ایک چھوٹا سا دماغ ہوتا ہے، اور وہ اپنے فیصلے خود کرتے ہیں۔ یہ اس دور کی واقعی بہت بڑی سائنسی غلط فہمی تھی، جس نے ایک انتہائی عجیب و غریب رجحان کو جنم دیا۔ وہی نا، جانوروں کے خدود والا تجربہ۔ جی ہاں، 19ویں صدی کے آخر اور 20ویں صدی کے شروع میں ایک سائنسدان تھے چارلز براؤن سکوارڈ۔ انہوں نے سوچا کہ چونکہ عمر بڑھنے کے ساتھ مردوں میں توانائی کم ہو جاتی ہے اور تولیدی خدود سست پڑ جاتے ہیں۔ ہاں، تو انہوں نے اس کا کیا حل نکالا؟ انہوں نے کتوں، خنزیروں اور بندروں کے تولیدی خدود یعنی ٹیسٹیکلز کا ارک نکالا اور اسے انسانوں میں انجیکٹ کرنا شروع کر دیا۔ ان کا دعویٰ تھا کہ یہ ارک انسانوں کو دوبارہ جوان کر دے گا۔ اوہ خدایا! مطلب انہوں نے عمر رسیدگی کا علاج جانوروں کے خدود میں ڈھونڈ لیا تھا، اور سب سے زیادہ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ بے شمار مریضوں نے دعویٰ کیا کہ انہیں واقعی فائدہ ہوا ہے، ان کی توانائیاں بحال ہو گئی تھیں۔ بالکل، بہت سے لوگوں نے ایسا کہا۔ لیکن اگر وہ ارک حیاتیاتی طور پر بالکل بیکار تھا تو پھر ان لوگوں کو ایسا محسوس کیوں ہو رہا تھا بھلا؟ دیکھیں، اس کی وجہ وہ نفسیاتی مظہر ہے جسے ہم پلاسیبو ایفیکٹ کہتے ہیں۔ انسان کا دماغ اتنی طاقتور چیز ہے کہ اگر وہ سچے دل سے یقین کر لے کہ کوئی دوا کام کرے گی تو جسم واقعی کچھ کیمیکلز بنا لیتا ہے؟ جی ہاں، جسم حقیقتاً کچھ ایسے کیمیکلز خارج کرنا شروع کر دیتا ہے جو عارضی طور پر درد کم کر دیتے ہیں یا توانائی کا احساس دلاتے ہیں۔ ان لوگوں کے جسم میں جانوروں کے ارک نے کوئی جادو نہیں کیا تھا، بلکہ ان کے اپنے ہی دماغ نے کیا تھا۔ بالکل، ان کے دماغ نے ان کی توقعات کے زیر اثر انہیں ایک عارضی احساس دیا تھا۔
خیر، وقت گزرنے کے ساتھ سائنسی تجربات نے یہ تو ثابت کر دیا کہ غدود کے خود مختار ہونے کا نظریہ بالکل غلط تھا۔ کوئی غدود اپنا فیصلہ خود نہیں کرتا۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان غدود کو ہدایات دیتا کون ہے؟ اس سوال کے جواب میں سائنسدانوں کو ایک نئے غدود تک پہنچایا جو دماغ کے بالکل نچلے حصے میں واقع ہے، ایک مٹر کے دانے کے برابر۔ اس غدود کو پیٹیوٹری گلینڈ کہا جاتا ہے۔ پیٹیوٹری گلینڈ، صحیح۔ سائنسدانوں نے دریافت کیا کہ اگر پیٹیوٹری گلینڈ کو نکال دیا جائے تو جسم کے باقی تمام غدود کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ نتیجہ اخذ کر لیا کہ پیٹیوٹری گلینڈ ہی وہ ماسٹر گلینڈ ہے جو باقی سب کو چلاتا ہے۔ اچھا، میں یہاں کارپوریٹ دنیا کی ایک تشبیہ دوں گی۔ میں پڑھ رہی تھی تو مجھے لگا جیسے ایک لمبے عرصے تک سائنسدان پیٹیوٹری گلینڈ کو کمپنی کا سی ای او سمجھتے رہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، ایک ایسا باس جو اکیلے بیٹھ کر سارے فیصلے کر رہا ہے۔ ہاں نا، لیکن پھر ایک اور سائنسی موڑ آیا اور پتہ چلا کہ جسے وہ باس سمجھ رہے تھے وہ تو دراصل محض ایک مڈل مینیجر نکلا، اور اصل باس تو کوئی اور تھا جو پردے کے پیچھے چھپ کر اس مینیجر کو ہدایات دے رہا تھا۔ تو یہ اصل باس کون تھا؟ وہ پردے کے پیچھے چھپا ہوا اصل باس دماغ کا ایک اور حصہ ہے جسے ہائپوتھیلیمس کہتے ہیں۔ ہائپوتھیلیمس اعصابی نظام اور ہارمونل نظام کے درمیان ایک پل کا کام کرتا ہے۔ اچھا، پل کا کام کرتا ہے، کس طرح؟ دیکھیں، دماغ کے وہ حصے جو سوچنے، سمجھنے یا خوف محسوس کرنے کا کام کرتے ہیں، وہ اپنے الیکٹریکل سگنلز سیدھا ہائپوتھیلیمس کو بھیجتے ہیں۔ ہائپوتھیلیمس ان بجلی کے سگنلز کو کیمیائی پیغامات میں ترجمہ کر دیتا ہے۔ اوہ، اور پھر وہ پیغامات پیٹیوٹری گلینڈ کو بھیجتا ہے؟ بالکل، وہ کیمیکلز پیٹیوٹری گلینڈ یعنی اس مڈل مینیجر کو ملتے ہیں، اور پھر پیٹیوٹری گلینڈ آگے جسم کے مختلف غدود کو ہدایات جاری کرتا ہے۔ اس دریافت نے حتمی طور پر ثابت کر دیا کہ پورے نظام کا اصل ماسٹر کنٹرولر ہمارا دماغ ہی ہے۔ واہ، یہ زنجیر جس طرح آپس میں جڑتی ہے یہ واقعی حیرت انگیز ہے۔ تو جب کوئی شخص کسی گہرے تناؤ یا خطرے کا شکار ہوتا ہے تو یہ پورا نظام کس ترتیب میں حرکت میں آتا ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے تناؤ کے کیمیائی سفر کا جائزہ لینا ہوگا۔ ماخذ میں اسے ایک کیسکیڈ یا آبشار سے تشبیہ دی گئی ہے، جہاں ایک عمل دوسرے کو متحرک کرتا ہے۔ صحیح، جسے سٹریس کیسکیڈ کہتے ہیں۔ جی، ہوتا یہ ہے کہ جب دماغ کسی شدید خطرے کو بھانپ لیتا ہے تو ہائپوتھیلیمس فوراً متحرک ہو کر ایک ابتدائی کیمیائی سگنل جاری کرتا ہے۔ اسے ہم ایک الارم کوڈ کہہ سکتے ہیں، جسے سائنس میں CRH کہتے ہیں۔ CRH، ٹھیک ہے۔ یہ الارم کوڈ سیدھا پیٹیوٹری گلینڈ کے پاس جاتا ہے۔ پیٹیوٹری گلینڈ اس کوڈ کو پڑھ کر ایک زیادہ طاقتور سگنل بناتا ہے جسے ACTH کہتے ہیں۔ اور یہ ACTH خون میں شامل ہو جاتا ہے؟ بالکل، یہ خون کے بہاؤ میں شامل ہو کر سفر کرتا ہوا گردوں کے بالکل اوپر بیٹھے ہوئے غدود تک پہنچتا ہے، جنہیں ایڈرینل گلینڈز کہتے ہیں۔ صحیح۔ جب یہ پیغام وہاں پہنچتا ہے تو ایڈرینل گلینڈز حتمی اور سب سے اہم ہارمونز خارج کرتے ہیں، جنہیں گلوکوکورٹیکوئڈز کہا جاتا ہے۔ یہ ہے تناؤ کے نظام کی مکمل زنجیر۔ لیکن یہاں ایک بات مجھے کنفیوز کر رہی ہے۔ جی پوچھیں۔ ہم نے شروع میں بات کی تھی سمپیتھیٹک نروس سسٹم کی، جو چند سیکنڈز کے اندر ایڈرینلین ہارمون خارج کر کے جسم کو لڑنے یا بھاگنے کے لیے تیار کر دیتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو اگر ایڈرینلین اتنی تیزی سے کام کر لیتا ہے تو پھر اس لمبی ہارمونل زنجیر سے گزر کر یہ گلوکوکورٹیکوئڈز بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ میرا مطلب ہے اس پوری کیمیائی آبشار کو مکمل ہونے اور ان ہارمونز کو خون میں شامل ہو کر اثر دکھانے میں تو منٹوں سے لے کر گھنٹوں تک لگ جاتے ہوں گے نا؟ جی بالکل لگ جاتے ہیں۔ تو وقت کا یہ ضیاع کیوں؟ جسم ایک ہی وقت میں فوراً سب کچھ کیوں نہیں کر لیتا؟ دیکھیں، یہ وقت کا ضیاع بالکل نہیں ہے۔ یہ ارتقاء کی پیدا کردہ ایک انتہائی شاندار اور محتاط حکمت عملی ہے، کیونکہ کسی بھی خطرے کے دوران جسم کو بے وقت دو مختلف نوعیت کی ضروریات کا سامنا ہوتا ہے، ایک فوری رد عمل اور دوسرا طویل المدتی برداشت۔ اچھا۔ ایڈرینلین وہ فرنٹ لائن فورس ہے جو خطرہ دیکھتے ہی چند سیکنڈز میں محاذ پر پہنچ کر گولیاں چلانا شروع کر دیتی ہے، دل کی دھڑکن تیز کر کے اور پٹھوں کو آکسیجن فراہم کر کے انسان کو فوراً بھاگنے کے قابل بناتی ہے۔ لیکن فرض کریں وہ شکاری جانور 1 گھنٹے تک آپ کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ تو جسم میں موجود توانائی کے فوری ذخیرے تو فوراً ختم ہو جائیں گے۔ بالکل، ایڈرینلین کی طاقت ایک بہت ہی مختصر عرصے کے لیے ہوتی ہے، اور یہیں پر یہ سست رفتار گلوکوکورٹیکوئڈز ایک بیک اپ فورس کے طور پر کام آتے ہیں۔
ان کا کام فوری لڑائی نہیں ہے، ان کا کام سپلائی لائن کو برقرار رکھنا ہے۔ واہ، یہ تو کمال کا نظام ہے۔ تو یہ سپلائی لائن کیسے برقرار رکھتے ہیں؟ یہ ہارمونز جسم کے اندر توانائی کے نئے ذخیرے کھول دیتے ہیں، جگر سے گلوکوز نکال کر خون میں شامل کرتے ہیں تاکہ بلڈ شوگر متوازن رہے، اور اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ طویل جنگ کی صورت میں جسم تھک کر ہار نہ مانے۔ یہ پچھلی صفوں میں بیٹھ کر نئے ٹینک اور گولہ بارود تیار کرنے والی فیکٹریوں کی طرح ہیں، جو محاذ پر موجود پٹھوں کو مسلسل توانائی دیتے رہتے ہیں۔ یہ تو ایک دم شاندار نقطہ ہے کہ کس طرح ایکسیلریٹر اعصابی نظام سے شروع ہوتا ہے اور پھر ہارمونز کی یہ فوج اسے لمبے عرصے تک سنبھالے رکھتی ہے۔ بالکل، لیکن اگر ہم سوچیں تو یہ پوری پیچیدہ مشینری ارتقائی طور پر کس مقصد کے لیے ڈیزائن ہوئی تھی؟ جنگل میں کسی شکاری سے چند منٹ کی دوڑ لگانے کے لیے، یا قحط کے دوران چند دن بھوکے رہ کر زندہ رہنے کے لیے؟ لیکن آج کے جدید انسان کی زندگی تو بالکل مختلف ہے نا؟ بالکل مختلف ہیں۔ جدید دور میں ہم کسی جنگل کے شکاری کا سامنا تو نہیں کر رہے، ہمارے خطرات تو مہینوں اور سالوں پر محیط ہوتے ہیں، جیسے دفتر کے سٹریس والے ای میلز، گھر کا کرایہ ادا کرنے کی فکر، یا رشتوں کی الجھنیں۔ اور یہی جدید دور کا سب سے بڑا المیہ ہے۔ ارتقاء نے اس سسٹم کو اس لیے تھوڑی بنایا تھا کہ یہ مسلسل آن رہے۔ جنگل میں خطرہ یا تو چند منٹ میں ٹل جاتا ہے یا جانور مارا جاتا ہے۔ دونوں صورتوں میں تناؤ کا یہ کیمیائی رد عمل رک جاتا ہے۔ صحیح۔ لیکن جب ایک جدید انسان ٹریفک جام میں بیٹھا مسلسل غصے اور بے بسی محسوس کر رہا ہوتا ہے نا، تو اس کا دماغ جسم کو بالکل وہی سگنلز بھیج رہا ہوتا ہے جو کسی شکاری جانور کو دیکھ کر بھیجے جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بغیر کسی حقیقی جسمانی حملے کے، محض روزمرہ کے خیالات کی وجہ سے ہم مہینوں تک اپنے ہاضمے، مدافعتی نظام اور نشو و نما کے افعال کو مسلسل روک کے رکھتے ہیں، کیونکہ ہمارا جسم سمجھ رہا ہوتا ہے کہ ہم کوئی نہ ختم ہونے والی جنگ لڑ رہے ہیں۔ بدقسمتی سے بالکل ایسا ہی ہے۔ جب تناؤ کا یہ شاندار بقا کا نظام ہفتوں اور مہینوں تک متحرک رہتا ہے اور خون میں گلوکوکورٹیکوئڈز مسلسل گردش کرتے رہتے ہیں، تو یہی نظام فائدہ پہنچانے کے بجائے خود جسم کے لیے تباہ کن ثابت ہونے لگتا ہے، اور یہی نفسیاتی دباؤ حقیقی جسمانی بیماریوں کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ یہ تو واقعی ایک ایسا خیال ہے جو ہمیں اپنے طرز زندگی اور ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر گہرائی سے غور کرنے پر مجبور کر دیتا ہے جن پر ہم روزانہ بلا وجہ پریشان ہوتے ہیں۔ قدرت نے جو نظام ہماری جان بچانے کے لیے بنایا تھا، ہم اسے مسلسل آن رکھ کے خود اپنے ہی خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ بے شک، ہمیں اس حوالے سے بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اگلے حصے میں ہم دیکھیں گے کہ سٹریس جسم کے مختلف نظاموں جیسے دل، میٹابولزم اور ڈائجیشن پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے۔ دیکھیں، ذرا تصور کریں کہ آپ ایک پرسکون شام میں اپنے کمرے میں بیٹھے کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں۔ جی، بہت ریلیکسنگ ماحول ہے۔ بالکل، اور پھر اچانک عمارت میں آگ لگنے کا الارم بجنا شروع ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ آواز اتنی کانوں کو پھاڑ دینے والی اور بے چین کرنے والی ہوتی ہے نا۔ ہاں، وہ انتہائی خوفناک آواز ہوتی ہے، انسان ایک دم گھبرا جاتا ہے۔ بالکل، لیکن اگر واقعی عمارت میں آگ لگی ہو تو دیکھیں، یہ الارم ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ مطلب یہ تو آپ کی جان بچا سکتا ہے نا۔ جی بالکل، یہ آپ کو الرٹ کرتا ہے کہ بھئی سب کچھ چھوڑیں اور فوراً باہر کی طرف بھاگیں۔ صحیح، لیکن ذرا سوچیں کہ کوئی آگ نہیں لگی، کوئی خطرہ نہیں ہے، اور یہ الارم مسلسل مطلب دن رات آپ کے دماغ میں بج رہا ہے۔ وہ تو ایک اذیت ناک کیفیت ہوگی۔ ہاں نا، آپ نہ سو سکتے ہیں، نہ کھا سکتے ہیں، اور نہ ہی سکون کا ایک سانس لے سکتے ہیں۔ دیکھیے، یہ جو آپ نے مثال دی ہے نا، یہ ایک انتہائی طاقتور تمثیل ہے۔ مطلب اس حیاتیاتی کیفیت کو سمجھنے کے لیے، جسے ہم کرونک سٹریس یا دائمی تناؤ کہتے ہیں، مطلب ایک ایسا شاندار اور ارتقائی طور پر وضع کیا گیا جان بچانے والا سسٹم جو اگر بلا وجہ اور مسلسل آن رہے تو وہ خود ہی جسم کے لیے ایک جان لیوا خطرہ بن جاتا ہے۔ بالکل۔ ویلکم ٹو بائیو پلس، یہ حصہ 3 ہے۔ آج ہم اس تفصیلی جائزے میں اسی اندرونی الارم سسٹم کی قیمت کا حساب لگائیں گے۔ جی، اور یہ بہت اہم موضوع ہے۔ بالکل۔ تو ہمارے فراہم کردہ ذرائع کے اہم ترین حصوں کو سمجھتے ہوئے ہم آج بنیادی طور پر 3 مخصوص ابواب کو آپس میں جوڑیں گے۔ سب سے پہلے چیپٹر 3،
stroke, heart attacks and voodoo death. صحیح. اس کے بعد چیپٹر 4 اسٹریس میٹابولزم اینڈ liquidating your assets. اور پھر آخر میں نظام انہضام کی خرابی پر مبنی چیپٹر 5 ulcers, the runs and hot fudge sundae. مطلب ہم دیکھیں گے کہ کیسے ہمارا اپنا دفاعی نظام ہی ہمارے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے. اس ساری گفتگو کی جو بنیاد ہے نا، وہ ہم ایک بہت اہم ارتقائی اصول پر رکھیں گے. دیکھیں، حیاتیاتی نقطۂ نظر سے جو چھوٹی مدت کا تناؤ ہوتا ہے، یا جسے ہم شارٹ ٹرم سٹریس کہتے ہیں، جی وہ دراصل ایک معجزاتی عمل ہے. مطلب وہ ہماری بقا کے لیے حد درجہ ضروری ہے. مطلب اگر جنگل میں آپ کا سامنا کسی شیر سے ہو جائے؟ بالکل. اگر شیر آ جائے تو آپ کا جسم 1 سیکنڈ کے 10ویں حصے میں وہ تبدیلیاں لاتا ہے جو آپ کو بھاگنے یا لڑنے کے لیے غیر معمولی طاقت اور پھرتی دیتی ہیں. ہاں، جسے ہم فائٹ اور فلائٹ رسپانس کہتے ہیں. جی بالکل وہی. لیکن جدید دور کا المیہ یہ ہے نا کہ ہم نے اسی نظام کو طویل مدتی یا لانگ ٹرم سٹریس کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا ہے. جیسے دفتر کی ٹینشن یا ٹریفک جیم. بالکل. دفتر کی سیاست ہو گئی، ٹریفک کا پھنس جانا، یا روزمرہ کے پیسوں کے مسائل. مطلب یہ سب ہمارے جسم کو مسلسل اسی ہنگامی حالت میں رکھتے ہیں، اور یہ چیز تباہ کن ہے. پر خون کی نالیوں کی بات کریں تو سٹریس اور ہارٹ ڈیزیز کا کیا چکر ہے؟ جی، تو ہنگامی صورتحال میں جب وہ اندرونی الارم بجتا ہے نا، تو سب سے پہلا اور واضح رد عمل ہمارے دل کا ہی ہوتا ہے. مطلب خون کی نالیوں اور دل پر اس کا فوراً کیا اثر ہوتا ہے تاکہ ہمیں شیر سے جان بچا سکیں؟ دیکھیں، جب دماغ کسی بھی قسم کے خطرے کو بھانپتا ہے نا، تو وہ فوراً ہمارے سمپیتھیٹک نروس سسٹم کو ایکٹیویٹ کر دیتا ہے. اچھا. خون میں ہارمونز کا ایک زبردست قسم کا سیلاب آ جاتا ہے، خاص طور پر ایپینیفرین، جسے ہم ایڈرینالین بھی کہتے ہیں، اور پھر گلوکوکورٹیکوئڈز. گلوکوکورٹیکوئڈز مطلب یہ کورٹیسول وغیرہ؟ جی بالکل. یہ دراصل بھاری بھرکم اور دیر پار اثر رکھنے والے سٹریس ہارمونز ہوتے ہیں. اب ان ہارمونز کا فوری ٹارگٹ کیا ہوتا ہے؟ دل اور خون کی نالیاں. صحیح. تو وہ کرتے کیا ہیں جسم کے ساتھ؟ جسم فوراً خون کی ان نالیوں کو سکیڑ دیتا ہے جو جسم کے مختلف حصوں سے خون واپس دل کی طرف لا رہی ہوتی ہیں، تاکہ خون انتہائی زبردست دباؤ کے ساتھ دل میں داخل ہو. تاکہ تیزی سے پمپ ہو سکے؟ جی، اور اس کے جواب میں دل اسے اتنی ہی طاقت سے پٹھوں کی طرف دھکیلتا ہے. مطلب آپ کا بلڈ پریشر ایک دم آسمان سے باتیں کرنے لگتا ہے. ہاں، بلڈ پریشر انکریز ہو جاتا ہے. بالکل. اور جسم انتہائی ہوشیاری سے ان اعضاء کی طرف خون کی فراہمی کم کر دیتا ہے جن کی اس وقت کوئی ضرورت نہیں ہوتی. جیسے کہ معدہ یا جلد؟ جی، جلد، معدہ اور گردے. اور اپنا سارا زور ٹانگوں اور بازوؤں کے پٹھوں کو آکسیجن دینے پر لگا دیتا ہے. شارٹ ٹرم میں دیکھیں تو یہ ایک شاندار انجینئرنگ ہے. ہاں، شارٹ ٹرم کے لیے تو بہترین ہے. مطلب شیر سے بھاگنا ہے تو معدے کو خون دے کے کیا کرنا ہے؟ بالکل. لیکن دیکھیں، یہ بالکل ایسا ہے جیسے آپ کسی نازک پودے کو پانی دینے کے لیے باغ والے نرم پائپ کی بجائے فائر بریگیڈ کا ہائی پریشر پائپ استعمال کریں. ارے واہ، بالکل. مطلب اگر آپ روزانہ اس پودے پر فائر بریگیڈ کے پائپ سے پانی ماریں گے تو پودا تو جڑوں سے اکھڑ جائے گا نا. اسی طرح ہماری خون کی نازک نالیاں اتنے زبردست اور مسلسل دباؤ کے لیے تو ڈیزائن نہیں ہوئی. بالکل صحیح کہا آپ نے. اس فائر بریگیڈ والی تمثیل کو اگر ہم انسانی حیاتیات پر لگائیں تو بالکل یہی صورتحال سامنے آتی ہے. تو مطلب کرونک سٹریس سے کارڈیو واسکولر ڈیمیج کیسے ہوتا ہے؟ جب خون اس زبردست دباؤ کے ساتھ نالیوں میں سے گزرتا ہے نا، تو خاص طور پر ان مقامات پر جہاں نالیاں 2 حصوں میں تقسیم ہو رہی ہوتی ہیں، وہاں خون کے ٹکراؤں کی وجہ سے اندرونی دیوار پر انتہائی باریک دراڑیں اور زخم پڑنا شروع ہو جاتے ہیں. مطلب اندر سے نالیاں زخمی ہو رہی ہیں؟ جی، اور پھر ان زخمی جگہوں پر انفلیمیشن یا سوزش ہوتی ہے، اور جسم کے مدافعتی خلیات، خون میں موجود چربی اور کولیسٹرول وہاں جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا، یہ وہ چیز ہے جسے پلاک کہتے ہیں؟ بالکل. وقت کے ساتھ ساتھ یہ مواد ایک رکاوٹ کی شکل اختیار کر لیتا ہے. اسے پلاک بننا یا ایتھیروسکلیروسس کہتے ہیں. تو گویا ہم اپنے ہی خون کی نالیوں کو اندر سے چھیل رہے ہیں اور پھر ان میں کچرا جمع کر رہے ہیں. جی، اور اس کی قیمت صرف نالیوں کو نہیں بلکہ خود دل کو بھی چکانی پڑتی ہے. جب نالیاں سخت ہو جاتی ہیں تو دل کے پٹھے کو خون پمپ کرنے کے لیے مسلسل زیادہ زور لگانا پڑتا ہے.
تو دل بھی تھک جاتا ہوگا۔ دیکھیں، آپ جم میں اگر مسلسل ایک ہی ہاتھ سے وزن اٹھائیں گے تو اس ہاتھ کا پٹھا بڑا ہو جائے گا نا؟ جی بالکل بڑا ہو جائے گا۔ بالکل اسی طرح دل کا بایاں حصہ جسے خون کو پورے جسم میں دھکیلنا ہوتا ہے، اس مسلسل مشقت کی وجہ سے غیر متوازن طور پر موٹا ہو جاتا ہے۔ اسے میڈیکل ٹرم میں لیفٹ وینٹریکولر ہائپرٹروفی کہتے ہیں۔ اوہ اچھا۔ دل کا ایک حصہ اتنا زیادہ بھاری ہو جاتا ہے کہ دل کی الیکٹریکل وائرنگ متاثر ہونے لگتی ہے، جس سے دل کی دھڑکن کے بے ترتیب ہونے کا خطرہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ اور اگر وہ جو پلاک تھا وہ کسی تیز دباؤ سے اکھڑ جائے تو کیا ہوگا؟ جی، اگر وہ اکھڑ کر دل کی کسی نالی میں پھنس جائے تو یہ ہارٹ اٹیک ہے، اور اگر وہ دماغ کی کسی نالی میں جا کر پھنسے تو اسے فالج یا سٹروک کہتے ہیں۔ مطلب دائمی تناؤ کس طرح ہمارے کارڈیو ویسکولر سسٹم کی تباہی کر رہا ہے۔ یہ ساری تباہی ایک طرف، لیکن مجھے اسی چیپٹر کی ایک اور چیز نے بہت حیران کی، یہ جو ووڈو ڈیتھ ہے۔ او ہاں، ووڈو ڈیتھ۔ مطلب ہم لانگ ٹرم سٹریس کی بات کر رہے ہیں کہ وہ آہستہ آہستہ مارتا ہے، لیکن کیا یہ سچ ہے کہ انتہائی شدید اور اچانک تناؤ کسی انسان کو موقع پر ہی ہلاک کر سکتا ہے؟ کیا خوف واقعی جان لیوا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ کرونک سٹریس کی بالکل اپوزٹ کیفیت ہے۔ ووڈو ڈیتھ یا سائیکو فزیولوجیکل موت جو ہے، دراصل یہ اعصابی نظام کی ایک جنگ کا نتیجہ ہے۔ اچھا، کس طرح کی جنگ؟ ہوتا کچھ یوں ہے کہ جب انسان کسی انتہائی شدید اور ناقابل تصور خوف کا شکار ہوتا ہے، جیسے یہ یقین کر لینا کہ اس پر کوئی جادوئی موت کا وار ہو چکا ہے، تو اس کا سمپیتھیٹک سسٹم یعنی جو الارم کا نظام ہے وہ اپنی آخری حدوں کو چھو لیتا ہے۔ تو کیا اوور ڈرائیو کی وجہ سے موت ہو جاتی ہے؟ یہاں حیران کن بات یہ ہے کہ موت اس اوور ڈرائیو سے نہیں ہوتی، بلکہ اس کے ریاکشن یا رد عمل سے ہوتی ہے۔ رد عمل سے؟ مطلب جسم خود کو پرسکون کرنے کی کوشش میں اپنے آپ کو مار دیتا ہے؟ واضح طور پر یہی ہوتا ہے۔ ہمارا جو پرسکون کرنے والا نظام ہے، جسے پیرا سمپیتھیٹک نروس سسٹم اور خاص طور پر ویگس نرو کنٹرول کرتی ہے، وہ اس طوفان کو روکنے کے لیے اتنی زبردست اور اچانک بریک لگاتی ہے کہ ہارٹ ریٹ بالکل گر جاتا ہے۔ جی، دل کی دھڑکن خطرناک حد تک گر جاتی ہے، اور بسا اوقات دل مکمل طور پر دھڑکنا ہی بند کر دیتا ہے۔ مطلب یہ ایک حیاتیاتی شارٹ سرکٹ کی طرح ہے۔ ارے واہ! تو ہم نے دیکھا کہ الارم سسٹم دل کو کس طرح کھوکھلا کرتا ہے، لیکن یہاں میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے۔ یار بھی کر لیا، لیکن ان سب کے لیے جو انرجی یا توانائی چاہیے وہ کہاں سے آ رہی ہے؟ جسم کوئی جادو تو نہیں کر رہا نا؟ بالکل نہیں۔ توانائی کہیں نہ کہیں سے تو کھینچی جا رہی ہوگی۔ تو چلیں خود گفتگو کا رخ جسم کے انرجی اور میٹابولزم کے نظام کی طرف موڑتے ہیں۔ جی، جب الارم بجتا ہے نا، تو جسم کا پہلا اصول ہوتا ہے کہ بھئی بچت بند کرو اور موجودہ وسائل کو فوراً استعمال میں لاؤ۔ اچھا۔ عام حالات میں جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو جسم کا ہدف ہوتا ہے کہ اضافی توانائی کو مستقبل کے لیے محفوظ کر لیا جائے۔ چربی کو فیٹ سیلز میں اور شوگر کو گلائکوجن کی شکل میں جگر اور پھٹوں میں محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ اور اس بچت کے عمل کو کون کنٹرول کرتا ہے؟ انسولن؟ جی بالکل، اس بچت کا مینیجر انسولین ہارمون ہے، لیکن تناؤ کی حالت میں جسم فوری طور پر انسولین کی سطح گرا دیتا ہے۔ کیونکہ اس وقت بچت کی نہیں بلکہ خرچ کی ضرورت ہوتی ہے نا؟ درست کہا آپ نے۔ جسم انرجی موبلائزیشن شروع کر دیتا ہے۔ گلوکوکورٹیکوئڈز کے زیر اثر جگر اور پٹھے اپنے جمع شدہ گلائکوجن کو توڑ کر واپس گلوکوز کی شکل میں خون میں پھینکنا شروع کر دیتے ہیں۔ گلوکوز ریلیز ہونے لگتا ہے؟ بالکل۔ فیٹ سیلز بھی اپنے اندر موجود چربی کو فیٹی ایسڈز کی شکل میں خون میں شامل کر دیتے ہیں۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ پٹھوں کو بھاگنے کے لیے فوری، تیار اور بھرپور توانائی مل سکے۔ Here's where it gets really interesting. دیکھیں، اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے آپ نے برسوں کی محنت سے پائی جوڑ کر ایک فکس ڈپازٹ یا سیونگ اکاؤنٹ بنایا ہو۔ ہاں۔ لیکن اچانک کسی ہنگامی صورتحال کے ڈر سے آپ بینک جائیں، اپنی ساری رقم وقت سے پہلے نکلوا لیں، اس پر بھاری جرمانہ اور کٹوتی برداشت کریں اور اس رقم کو اپنے بستر کے نیچے رکھ لیں۔ ارے واہ، زبردست مثال ہے۔ اور پھر اگلے دن جب خطرہ ٹل جائے تو آپ دوبارہ بینک جا کر جمع کروا دیں۔ ذرا سوچیں، اگر آپ روزانہ ٹریفک جام ہونے پر یا باس کے غصہ کرنے پر یہی عمل دہرائیں تو جرمانے اور کٹوتیوں کی مد میں آپ تو بہت جلد دیوالیاں ہو جائیں گے نا؟
جی، اور اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں نا، آپ کی اس تمثیل میں جو جرمانہ اور کٹوتی ہے، وہ دراصل جسم کی ضائع ہونے والی توانائی ہے۔ اوہ صحیح۔ بار بار توانائی کو ذخیرے سے نکالنا اور پھر واپس ذخیرہ کرنا، یہ ایک انتہائی تھکا دینے والا عمل ہے۔ اسی لیے دائمی تناؤ کے شکار لوگ ہر وقت شدید تھکاوٹ کی شکایت کرتے ہیں، حالانکہ انہوں نے کوئی بھاری جسمانی کام نہیں کیا ہوتا۔ بالکل، مسلز بھی تو کمزور ہوتے ہوں گے۔ جی، کیونکہ پٹھے مسلسل پروٹین کو توڑ کر توانائی میں بدل رہے ہوتے ہیں، تو پٹھے کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جسے ہم مایوپیتھی کہتے ہیں۔ یہ سب تو نقصان دہ ہے ہی، لیکن میں یہاں ذیابیطس کے رسک کی طرف آنا چاہوں گا۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹائپ 2 ذیابیطس خالصتاً ایک غذائی مسئلہ ہے، مطلب آپ نے بہت زیادہ میٹھا اور جنک فوڈ کھایا، آپ موٹے ہو گئے اور آپ کو شوگر ہو گئی۔ ہاں، عموماً یہی سمجھا جاتا ہے۔ لیکن آپ کی بات سے تو یہ لگ رہا ہے کہ محض تناؤ یعنی سٹریس بذات خود اس میٹابولک دیوالیہ پن کا سبب بن سکتا ہے۔ دیکھیں، یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے جسے دور کرنا ضروری ہے۔ غذائیت اور موٹاپا یقیناً اہم عوامل ہیں، لیکن دائمی تناؤ اکیلے بھی ذیابیطس کی بنیاد رکھ سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ ہوتا کچھ یوں ہے کہ جب سٹریس ہارمونز خون میں مسلسل گلوکوز اور فیٹی ایسڈز پمپ کر رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ پٹھوں اور چربی کے خلیات کے دروازے بند کر دیتے ہیں تاکہ وہ اس گلوکوز کو استعمال نہ کریں۔ اچھا، وہ سارا گلوکوز بچا کر رکھنا چاہتے ہیں۔ جی، وہ چاہتے ہیں کہ یہ سارا گلوکوز صرف بھاگنے کے کام آئے یا دماغ کو ملے۔ اس عمل میں وہ خلیات کو انسولین کے سگنلز کے لیے بالکل بہرا کر دیتے ہیں۔ یعنی انسولین دستک دے رہی ہوتی ہے لیکن خلیات دروازہ نہیں کھولتے۔ بالکل ایسے ہی، اور اسی کیفیت کو انسولین ریزسٹنس کہتے ہیں، جو کہ ٹائپ 2 ذیابیطس کی اصل جڑ ہے۔ اور پھر پینکریاز یا لبلبے کا کیا ہوتا ہے؟ لبلبا دیکھتا ہے کہ خون میں گلوکوز بڑھ رہا ہے تو وہ مزید انسولین بناتا ہے، لیکن خلیات پھر بھی رد عمل نہیں دیتے۔ اس مسلسل کھینچا تانی میں لبلبے کے خلیات تھک کر تباہ ہونے لگتے ہیں۔ اوہ، اور وہ جو نالیاں زخمی ہوئی تھیں ان کا کیا؟ جی، ذرا پچھلی گفتگو کو یاد کریں۔ خون کی نالیاں پہلے ہی تیز دباؤ سے زخمی ہے۔ اب ان زخمی نالیوں میں مسلسل تیرتا ہوا یہ گلوکوز اور چربی ان پلاک بننے کے عمل کو کئی گنا تیز کر دیتا ہے۔ مطلب دل کی بیماریوں اور ذیابیطس مل کر ایک مہلک گٹھ جوڑ بنا لیتے ہیں۔ بالکل۔ تو ہم نے اپنے دل کو تھکا دیا، خون کی نالیوں کو زخمی کر دیا اور اپنی جمع شدہ توانائی کو بھی جرمانے بھر بھر کر برباد کر دیا۔ اب دیکھیں، اگر جسم ہنگامی صورتحال کے لیے اتنی تیزی سے توانائی جلا رہا ہے تو ظاہر ہے اسے کچھ غیر ضروری سسٹمز کو بند بھی کرنا پڑتا ہوگا۔ جی، بالکل کرنا پڑتا ہے۔ اور میرے خیال میں وہ سب سے مہنگا عمل جسے جسم فوراً معطل کر دیتا ہے وہ ہے ہمارا نظام انہضام، یعنی ڈائجسٹو سسٹم۔ دیکھیں، ہاضمہ ایک انتہائی پرتیاش اور توانائی مانگنے والا عمل ہے۔ آپ کے معدے، آنتوں اور متعلقہ اعضاء کو خوراک ہضم کرنے کے لیے خون کی ایک بڑی مقدار درکار ہوتی ہے۔ جی، اور بہت سی انرجی بھی۔ بالکل۔ اب اگر جنگل میں شیر آپ کے پیچھے بھاگ رہا ہے تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ نے صبح ناشتے میں کیا کھایا تھا نا۔ ہاں، کیونکہ اگر آپ زندہ ہی نہ بچے تو وہ ناشتہ تو شیر کے کام آئے گا نا۔ ہاں ہاں، بالکل۔ اس لیے تناؤ کے وقت ہاضمہ فوراً سست یا بالکل بند کر دیا جاتا ہے، ڈائجیشن بالکل سلو ہو جاتی ہے۔ اسی لیے شدید پریشانی میں لوگوں کا منہ سوکھ جاتا ہے اور بھوک مر جاتی ہے۔ جی، کیونکہ تھوک بنانے والے جو غدود ہیں وہ اپنا کام روک دیتے ہیں، معدہ اپنی حرکات روک دیتا ہے اور نظام میں ہاضمہ کی طرف جانے والے خون کی نالیوں کو سکیڑ کر وہ خون پٹھوں کی طرف موڑ دیا جاتا ہے۔ اچھا، لیکن یہاں آنتوں کا جو رویہ ہے وہ معدے سے بالکل مختلف ہوتا ہے نا؟ جی، یہ ایک بہت دلچسپ پوائنٹ ہے۔ ہاں، ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ امتحانات سے پہلے یا کسی بڑے انٹرویو سے پہلے لوگوں کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے یا انہیں اچانک واش روم بھاگنا پڑتا ہے۔ اگر ہاضمہ رک گیا ہے تو پھر یہ تیزی کیوں؟ اس کی حیاتیاتی وجہ بہت لاجیکل ہے۔ چھوٹی آنت میں ہاضمہ رک جاتا ہے لیکن بڑی آنت کی حرکات کو تیز کر دیا جاتا ہے۔ اچھا، وہ کیوں؟ جسم امکانی حالت میں اپنا بوجھ ہلکا کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ بھاگنے میں آسانی ہو۔ اس لیے بڑی آنت میں جو بھی فضلہ موجود ہوتا ہے اسے فوری طور پر جسم سے باہر پھینکنے کا سگنل دیا جاتا ہے۔ اوہ، تو جب یہ سسٹم روزمرہ کی ٹینشنز پر آن ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جب یہ نظام روزمرہ کی ذہنی پریشانیوں
جیسے فرض کریں کل کی میٹنگ کی ٹینشن ہے، اس پر متحرک ہوتا ہے تو یہ ایک تکلیف دہ بیماری کی شکل اختیار کر لیتا ہے جسے ہم اریٹیبل باؤل سنڈروم یا IBS کہتے ہیں۔ جی، جس میں انسان کو پیٹ میں درد اور ہیضے کی شکایت رہتی ہے۔ بالکل، اور پھر نظام انہضام میں سب سے مشہور بیماری کا ذکر آتا ہے، یعنی معدے کا السر۔ ہاں، ایک وقت تھا جو پوری دنیا اور میڈیکل سائنس یہ مانتی تھی کہ السر کا تعلق سیدھا سیدھا ٹینشن لینے اور مسالے دار کھانے سے ہوتا ہے۔ پھر سائنس نے کچھ اور ہی دریافت کیا ہے نا؟ جی، یہ میڈیکل سائنس کی سب سے دلچسپ کہانیوں میں سے ایک ہے۔ 1980 کی دہائی میں 2 آسٹریلوی سائنسدانوں نے دریافت کیا کہ السر دراصل ایک بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتا ہے جسے ہم ہیلیکوبیکٹر پائلوری یا H. پائلوری کہتے ہیں۔ اور اس پر انہیں نوبل پرائز بھی ملا تھا۔ بالکل، اس کے بعد راتوں رات میڈیکل کی دنیا کا نظریہ بدل گیا اور ڈاکٹروں نے کہنا شروع کر دیا کہ بھئی تناؤ کا السر سے کوئی تعلق نہیں، یہ صرف ایک بیکٹیریل انفیکشن ہے۔ لیکن میں یہاں اس بات کو تھوڑا چیلنج کرنا چاہوں گا۔ دیکھیں، اگر السر صرف ایک بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتا ہے تو پھر ہر وہ شخص جس کے معدے میں یہ بیکٹیریا موجود ہے اسے السر کیوں نہیں ہوتا؟ یہ بہت زبردست سوال ہے۔ کیونکہ دنیا کی ایک بہت بڑی آبادی، شاید اربوں لوگ، ان کے معدے میں یہ بیکٹیریا ہے لیکن انہیں کبھی السر نہیں ہوتا۔ تو صرف اس بیکٹیریا کو الزام دینا کو لاجیکل نہیں لگتا۔ جی، دس ریزز این امپورٹنٹ کوسچن۔ اس سے ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے اور بالکل اسی سوال نے سائنسدانوں کو دوبارہ سوچنے پر مجبور کیا۔ انہیں تسلیم کرنا پڑا کہ سٹریس اور اس بیکٹیریا کا آپس میں انتہائی گہرا تعلق ہے۔ تو اس تعلق کی وجہ کیا ہے؟ اسے سمجھنے کے لیے ہمیں ایسڈ ریباؤنڈ کے کانسیپٹ کو دیکھنا ہوگا۔ عام حالات میں معدہ اپنے ہی تیزاب سے بچنے کے لیے اپنے اندر بلغم یا میوکس کی ایک موٹی تہ بناتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ جب ہم تناؤ کا شکار ہوتے ہیں تو جسم ہاضمے پر خرچ ہونے والی توانائی بچانے کے لیے اس حفاظتی تہ کی پیداوار کم کر دیتا ہے۔ کیونکہ معدے کا کام تو ویسے ہی رکا ہوا ہے، تو جسم سوچتا ہے کہ اس تہ پر انرجی کیوں ضائع کی جائے۔ صحیح؟ درست۔ اب فرض کریں تناؤ کی وہ کیفیت ختم ہو گئی، الارم وقتی طور پر بند ہو گیا، انسان کو بھوک لگتی ہے اور وہ کھانا کھاتا ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس وقت معدہ خوراک ہضم کرنے کے لیے تیزی سے اور بھاری مقدار میں تیزاب خارج کرتا ہے، لیکن اس تیزاب سے معدے کی دیواروں کو بچانے کے لیے وہ جو حفاظتی تہ تھی وہ تو موجود نہیں ہوتی۔ اوہ، گویا دیواریں بالکل ننگی اور ان پروٹیکٹڈ ہوتی ہیں۔ جی، اور میرے خیال میں آپ کو وہ خون کی کمی والا مسئلہ بھی یاد ہوگا جو ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا۔ ہاں ہاں، بالکل۔ تناؤ کے دوران معدے کی طرف خون کا بہاؤ مسلسل کم رہنے کی وجہ سے وہاں آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے، جس سے معدے کی دیواروں کے خلیات مرنے لگتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے مائکرو سٹروکس ہوتے ہیں۔ اور ان زخموں کی وجہ سے دیوار مزید کمزور پڑ جاتی ہے۔ بالکل، اور چونکہ تناؤ ہمارے امیون سسٹم یا مدافعتی نظام کو بھی دبا دیتا ہے، تو تب وہ بیکٹیریا یعنی H. پائلوری جو معدے میں چپ چاپ بیٹھا تھا اسے ایک کھلا میدان مل جاتا ہے۔ اچھا، تو وہ اس وقت حملہ کرتا ہے؟ جی، وہ فوراً معدے کی ان غیر محفوظ اور زخمی دیواروں پر حملہ کر دیتا ہے اور وہاں سوراخ کر دیتا ہے، جسے ہم السر کہتے ہیں۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ تناؤ بذات خود السر پیدا نہیں کرتا، لیکن یہ جسم کو نہتا کر کے ان حالات کو سازگار بناتا ہے جن میں وہ بیکٹیریا کامیابی سے حملہ کر سکے۔ بالکل، یہ سٹریس کا ہی کمال ہے۔ یہ تو ایک طرح سے مکمل محاصرے والی حکمت عملی ہے۔ اور دیکھیں، اگر ہاضمے اور کھانے پینے کی بات ہو ہی رہی ہے تو ایک اور بہت عام مشاہدہ ہے جو ہم سب اپنی زندگیوں میں کرتے ہیں۔ وہ کیا؟ جب ہم ٹینشن میں ہوتے ہیں نا، خاص طور پہ جب تناؤ وقفے سے آ رہا ہو، جسے ہم انٹرمیٹنٹ سٹریس کہتے ہیں، تو ہمارے اندر میٹھے اور کاربوہائیڈریٹس کی طلب بہت بڑھ جاتی ہے۔ اوہ ہاں، کمفرٹ فوڈز کی کریونگ۔ جی بالکل، ہم چاکلیٹ یا آئس کریم کھانے لگتے ہیں اور پھر یہ سارا اضافی وزن ہمارے پیٹ کے گرد چربی کی شکل میں جمع ہونے لگتا ہے، جسے ایپل شیپ کہتے ہیں۔ تو کیا یہ سچ ہے کہ یہ میٹھا اور چکنائی دراصل ہمارے دماغ کو پرسکون کرنے کا سگنل دیتے ہیں؟ دیکھیں، یہ ایک انتہائی حیران کن اور بعض لوگوں کے لیے مایوس کن دریافت ہے۔ ریسرچ بتاتی ہے کہ گلوکوکورٹیکوئڈز خاص طور پر ہمارے دماغ میں ان راستوں کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں جو ہمیں میٹھی اور چکنائی والی غذاؤں کی طرف راغب کرتے ہیں۔ اچھا۔
جب آپ سٹریس میں ہوتے ہیں اور کوئی ہائی کیلوری کمفرٹ فوڈ کھاتے ہیں نا، تو یہ واقعی آپ کے دماغ کے ریوارڈ سینٹر کو متحرک کرتا ہے، ڈوپامائن ریلیز ہوتا ہے اور آپ کے سٹریس ہارمونز وقتی طور پر کم ہو جاتے ہیں۔ مطلب وقتی طور پر واقعی سکون ملتا ہے، اسی لیے پریشانی میں لوگ بے تحاشا کھاتے ہیں۔ جی، لیکن اس کا لانگ ٹرم نقصان بہت بھیانک ہے۔ وہ نقصان جو ہمارے پیٹ کے گرد جمع ہوتا ہے، بالکل۔ جسم اس اضافی اور جلدی میں کھائی گئی چربی کو زیر جلد خلیات میں ذخیرہ کرنے کی بجائے سیدھا پیٹ کے گرد ذخیرہ کرتا ہے، جسے وسرل فیٹ کہتے ہیں۔ تو یہ پیٹ کی چربی اتنی خطرناک کیوں ہے؟ ایک ناشپاتی یا پیئر شیپ باڈی کے مقابلے میں سیب یا ایپل کی شکل والا جسم جس میں چربی پیٹ کی اعضاء کے گرد لپٹی ہوتی ہے، انتہائی خطرناک ہوتا ہے۔ یہ وسرل فیٹ مسلسل ایسے کیمیکلز خارج کرتی ہے جو انسولین ریزسٹنس اور دل کی بیماریوں کے خطرے کو مزید بڑھا دیتے ہیں۔ تو مطلب وقتی سکون کے لیے ہم اپنے ہی دل کے لیے ایک ٹائم بم تیار کر رہے ہوتے؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ سو واٹ ڈز دس آل مین؟ اگر ہم آج کی اس پوری گفتگو کو سمیٹیں تو ہم نے دیکھا کہ کیسے ہمارا جسم ایک فوری خطرے سے نمٹنے کے لیے زبردست کام کرتا ہے۔ مطلب دل کی دھڑکن بڑھاتا ہے، توانائی کو خون میں لاتا ہے اور غیر ضروری کاموں جیسے ہاضمے کو روک دیتا ہے۔ جی، یہ تو بقا کے لیے ہے، لیکن جب ہم سالہ سال ٹریفک، دفتری تناؤ اور مالی پریشانیوں کے باعث اس الارم کو بجاتے رہتے ہیں نا، تو یہی نظام ہمارے خون کی نالیوں کو زخمی کرتا ہے، ہمیں میٹابولک طور پر دیوالیہ کر دیتا ہے اور ہمارے معدے کو السر کے لیے نہاتا چھوڑ دیتا ہے۔ کیونکہ ہمارا جسم ان جدید نفسیاتی بوجھوں کو برداشت کرنے کے لیے ڈیزائن ہی نہیں ہوا۔ بالکل۔ یہاں میں سننے والوں کے لیے ایک حتمی اور غور طلب نقطہ چھوڑنا چاہوں گی۔ جی بتائیے۔ ذرا سوچیں کہ آج کی دنیا میں ہماری زیادہ تر جدید اور جان لیوا بیماریاں جیسے ہائی بلڈ پریشر، ہارٹ اٹیکس، ٹائپ 2 ذیابیطس اور پیٹ کے امراض، دیکھیں یہ کسی بیرونی دشمن یا ناگہانی آفت کی وجہ سے اتنی نہیں پھیل رہی، بلکہ یہ ہمارے اپنے ہی بقا کے نظام کے، ہمارے اپنے ارتقائی الارم سسٹم کے غلط وقت پر اور مسلسل متحرک ہونے کا نتیجہ ہے۔ یہ تو بڑی گہری بات ہے۔ کیا ہم اپنی روزمرہ کی طرز زندگی، اپنی بے جا پریشانیوں اور اپنی سوچوں سے اپنے ہی جسم کو مسلسل دھوکہ تو نہیں دے رہے؟ مطلب ہم ایک ایسی جنگ میں اپنے ہی جسم کو جلا رہے ہیں جو حقیقت میں کہیں لڑی ہی نہیں جا رہی۔ واہ، یہ واقعی ایک گہری حقیقت ہے جو ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہمیں اپنی سوچ کے انداز کو بدلنا ہوگا، ہمیں یہ سیکھنا ہوگا کہ اس آگ کے الارم کو کیسے بند کیا جائے۔ اگلے حصے میں ہم دیکھیں گے کہ سٹریس گروتھ، ریپروڈکشن اور امیون سسٹم پر کیا اثر ڈالتا ہے۔ یہ حصہ 4 ہے۔ آج ہم رابرٹ سپولسکی کی اس زبردست ریسرچ کے مزید کچھ حصوں میں گہرا غوطہ لگانے والے ہیں۔ ہاں، اور یہ وہ حصے ہیں جو واقعی انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ بالکل۔ تو آج کی اس تفصیلی گفتگو میں ہمارا مقصد ان کی کتاب کے 3 بہت ہی اہم چیپٹرز کا تجزیہ کرنا ہے۔ چیپٹر 6 جو گروتھ یعنی نشو و نما کے اوپر سٹریس کے اثرات اور ماؤں کی اہمیت کے بارے میں ہے۔ پھر چیپٹر 7 جس میں ہم تولیدی نظام یعنی ریپروڈکشن اور سیکس پر بات کریں گے۔ اور پھر آخر میں چیپٹر 8 بھی ہے نا، جس میں امیونٹی اور بیماریوں کا ذکر ہے۔ ہاں ایگزیکٹلی، مدافعتی نظام، سٹریس اور بیماریاں۔ تو اس سے پہلے کہ ہم ان چیپٹرز کی گہرائی میں جائیں، میں چاہتی ہوں کہ ہم اس پوری بحث کی کوئی ایک فاؤنڈیشن بنا لیں۔ یہ بہت ضروری ہے۔ دیکھیے، اس پوری کہانی کا جو سب سے بنیادی نقطہ ہے نا، وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی انسان یا جانور کسی شدید خطرے کا سامنا کرتا ہے، مطلب کسی بھی قسم کے سٹریس کا، تو اس کا جسم فوراً ایک سروائیول موڈ یا بقا کی ہنگامی حالت میں چلا جاتا ہے۔ یعنی جسم کو لگتا ہے کہ بس اب جان بچانی ہے کسی طرح۔ بالکل۔ آپ تصور کریں کہ افریقہ کے کسی جنگل میں ایک زیبرا ہے اور اس کے پیچھے ایک شیر بھاگ رہا ہے۔ اب اس 3 یا 4 منٹ کی ہنگامی صورتحال میں زیبرا کے جسم کی تمام تر توانائی صرف اور صرف جان بچانے پر لگنی چاہیے۔ ظاہر ہے اس وقت کوئی اور کام تو ضروری نہیں ہو سکتا۔ ہاں، تو جسم کا وہ ہر طویل مدتی فنکشن یا لانگ ٹرم پروجیکٹ جو اس وقت فوری طور پر جان بچانے کے لیے ضروری نہیں ہوتا، اسے فوراً شٹ ڈاؤن کر دیا جاتا ہے۔ اوکے، چلیں اس کی تہیں کھولتے ہیں۔ بقا کی اس جنگ میں جو سب سے پہلا لانگ ٹرم منصوبہ جسم ترک کرتا ہے وہ ہے ہماری گروتھ یعنی نشو و نما، جو کہ سپولسکی کا چیپٹر 6 ہے۔ صحیح۔ اور گروتھ روکنے کی وجہ بہت سیدھی سی ہے۔ میں یہاں ایک تشبیہ دینا چاہوں گی۔
یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ گھر کی طرف ایک خوفناک طوفان بڑھ رہا ہو اور کوئی شخص اس وقت گیریج کو پینٹ کرنے یا نئے کمرے بنانے کا سوچنے لگے. ہاں ہاں ہاں، یہ بہت کمال مثال دی آپ نے. ہے نا؟ مطلب جسم سب سے پہلے طوفان سے نمٹنا چاہتا ہے، تزئین و آرائش کا کام تو بعد میں ہوتا رہے گا. جب پیچھے شیر بھاگ رہا ہو تو ہڈیاں بڑی کرنے پر توانائی خرچ کرنا واقعی بے وقوفی ہے. ہاں، اور بائیولوجی کے لحاظ سے دیکھیں تو نشو و نما کوئی سستا کام نہیں ہے. یہ ایک بہت مہنگا پروسیس ہے. ہڈیوں کو بڑا ہونے کے لیے کیلشیم چاہیے، خلیات کو امائنو ایسڈز چاہیے ہوتے ہیں، اور اس سب کے لیے بہت زیادہ گلوکوز درکار ہوتا ہے. تو جب سٹریس آتا ہے تو جسم اس انرجی کو کیسے روکتا ہے؟ کیمیکل لیول پر کیا ہوتا ہے؟ نارمل حالات میں ہمارا دماغ ایک گروتھ ہارمون خارج کرتا ہے. یہ ہارمون جسم میں جا کے کچھ دوسرے کیمیکلز کو، جنہیں سومیٹومیڈنز کہتے ہیں، انہیں ایکٹیو کرتا ہے تاکہ ہڈیوں اور پٹھے بڑھ سکیں. اچھا، سومیٹومیڈنس. ہاں، لیکن جیسے ہی سٹریس کا حملہ ہوتا ہے، خون کے اندر سٹریس ہارمونز، خاص طور پہ گلوکوکورٹیکائیڈز کا ایک سیلاب آ جاتا ہے. اور یہ ہارمونز گروتھ کے عمل کو بلاک کر دیتے ہیں؟ وہ مکمل طور پر اس عمل کو مفلوج کر دیتے ہیں. گلوکوکورٹیکوئڈز گروتھ ہارمون کو بے اثر کر دیتے ہیں اور سومیٹومیڈنز کو اپنا کام کرنے سے روک دیتے ہیں. بالغ لوگوں میں تو شاید اس کا اتنا فرق نہ پڑے کیونکہ ان کا قد تو بڑھ چکا ہوتا ہے، لیکن بچوں میں تو یہ بہت خطرناک ہو سکتا ہے. میرا مطلب ہے ان کی تو گروتھ ہو رہی ہوتی ہے. بالکل، بچوں میں اس کے اثرات تباہ کن ہوتے ہیں. اسے میڈیکل کی زبان میں سٹریس ڈوارفزم کہتے ہیں، یعنی نفسیاتی بونا پن. نفسیاتی بونا پن؟ جی، یہ وہ کنڈیشن ہے جہاں بچے مسلسل ایک شدید خوف یا ٹینشن کے ماحول میں بڑے ہو رہے ہوتے ہیں. ان کو خوراک پوری مل رہی ہوتی ہے، لیکن ان کی گروتھ رک چکی ہوتی ہے. یہ تو بہت تکلیف دہ بات ہے. کیا اس کی کوئی مستند مثال ہے ہمارے پاس؟ مطلب تاریخ میں کوئی ایسا واقعہ ہوا ہو؟ جی بالکل. دوسری جنگ عظیم کے بعد جرمنی کے 2 یتیم خانوں کی مثال بہت مشہور ہے. یہ دونوں یتیم خانے سرکاری تھے. مطلب دونوں جگہوں پر بچوں کو بالکل ایک جیسی کیلوریز، ایک جیسی خوراک اور سہولیات مل رہی تھیں. ٹھیک ہے، تو سائنس کے اصول سے تو دونوں جگہوں کے بچوں کی گروتھ ایک جیسی ہونی چاہیے تھی نا؟ ایگزیکٹلی. لیکن فرق ان کی نگران خواتین میں تھا. ایک یتیم خانے کی نگران ایک خاتون تھی جن کا نام تھا فراولن گین. وہ بچوں سے بہت پیار کرتی تھیں، انہیں وقت دیتی تھیں، گلے لگاتی تھیں. اور دوسری جگہ کی نگران فراولن شوارٹز تھی. وہ اپنا کام تو ایمانداری سے کرتی تھی، لیکن بچوں کے ساتھ ان کا رویہ بہت سرد تھا، سخت تھا. وہ کوئی جذباتی لگاؤ نہیں رکھتی تھی. تو کیا صرف اس رویے سے بچوں کی جسمانی گروتھ پر اثر پڑا؟ حیران کن حد تک. فراولن شوارٹز کے بچوں کا قد اور وزن فراولن گین کے بچوں کے مقابلے میں بہت سست رفتاری سے بڑھ رہا تھا. اور پھر ایک ٹوسٹ آیا. کیا؟ کسی سرکاری کام کی وجہ سے فراولن شوارٹز کا ٹرانسفر پہلے والے یتیم خانے میں ہو گیا، یعنی فراولن گین کی جگہ پر. اور جیسے ہی وہ وہاں گئیں، مت بتائیں کہ ان بچوں کی گروتھ بھی رک گئی. بالکل، ان ہنستے کھیلتے بچوں کی نشو و نما کا گراف فوراً نیچے گر گیا. یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ صرف کیلوریز دینا ہی کافی نہیں ہوتا. یہ سن کر تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اسی حوالے سے پھر ٹفنی فیلڈ کی ریسرچ بھی آتی ہے نا، وہ جو انہوں نے پری میچور بچوں پر کی تھی. ہاں، ٹفنی فیلڈ کی تحقیق بہت کمال کی ہے. انہوں نے ہسپتال کے انکیوبیٹرز میں رکھے گئے ان بچوں پر ریسرچ کی جو وقت سے پہلے پیدا ہو جاتے ہیں. یہ بچے مشینوں کے سہارے شیشے کے ڈبوں میں اکیلے پڑے رہتے ہیں. تو انہوں نے نرسوں سے کیا کہا تھا؟ انہوں نے نرسوں سے کہا کہ وہ دن میں 3 بار صرف 15 منٹ کے لیے ان بچوں کو اپنے ہاتھوں سے نرمی سے سہلائیں، ان کی مالش کریں، جسے انہوں نے ایکٹیو ٹچ کا نام دیا. اور صرف 15 منٹ کے اس ٹچ سے کوئی فرق پڑا؟ بہت بڑا فرق. جن بچوں کو یہ لمس ملا ان کے جسم میں گلوکوکورٹیکائیڈز یعنی سٹریس ہارمونز تیزی سے کم ہوئے، گروتھ ہارمونز ایکٹیو ہو گئے، اور ان کی گروتھ دوسرے بچوں کے مقابلے میں 50% زیادہ تیزی سے ہونے لگی. 50%؟ واہ! ہاں، اور وہ بچے ہسپتال سے اوسطاً 1 ہفتہ پہلے ہی ڈسچارج ہو گئے. مطلب جسمانی لمس کا نہ ہونا بذات خود ایک اتنا بڑا خطرہ ہے کہ دماغ گروتھ کو شٹ ڈاؤن کر دیتا ہے. صحیح. تو گروتھ والا پروسیس تو ہمیں سمجھ آ گیا. اب چیپٹر 7 کی طرف چلتے ہیں جو ریپروڈکشن اور سیکس پر ہے. اگر نشو نما کرنا ایک مہنگا پروجیکٹ ہے تو اپنی نسل بڑھانا تو جینیٹکلی طور پر اس سے بھی کہیں زیادہ طویل اور مہنگا کام ہے نا؟ بے شک.
نیا انسان تخلیق کرنا تو توانائی کے لحاظ سے ایک شاہانہ خرچ ہے۔ جب جسم بقا کی جنگ لڑ رہا ہو تو اس عمل کو تو سب سے پہلے روکا جاتا ہے۔ تو یہ رکتا کیسے ہے؟ اگر ہم پہلے مردوں کی بات کریں تو ان میں کیا اثرات ہوتے ہیں سٹریس کے؟ مردوں میں اس کی شروعات دماغ سے ہوتی ہے۔ دماغ میں ایک ہارمون بنتا ہے LHRH۔ یہ ایک طرح کا پہلا کمانڈ سگنل ہے جو پیچوٹری گلینڈ کو میسج دیتا ہے کہ آگے ہارمونز بناؤ۔ یعنی یہ کارپوریٹ سٹرکچر کی طرح ہے جہاں دماغ ایک CEO ہے جو اپنے نیچے مینیجرز کو ای میل بھیج رہا ہے کہ بھئی کام شروع کرو۔ ہاں بالکل CEO والی بات ہے۔ اور جب سٹریس ہوتا ہے نا تو یہ CEO پہلی ای میل ہی روک دیتا ہے، وہ LHRH بننا بند ہو جاتا ہے۔ اور جب مینیجر کو ای میل نہیں ملتی تو وہ آگے فیکٹری کو نہیں بتاتا۔ ایگزیکٹلی۔ پیچوٹری گلینڈ آگے خصیوں یا ٹیسٹیز کو سگنل نہیں بھیجتا، جس کے نتیجے میں ٹیسٹوسٹیرون گر جاتا ہے اور سپرم بننے کا عمل رک جاتا ہے۔ یہ تو ہارمونز کی بات ہو گئی، لیکن جو فزیکل مسائل ہیں جیسے اریکشن کا نہ ہونا یا امپوٹنسی، اس کا تعلق تو ہمارے اعصابی نظام سے ہے نا؟ ہاں، اور وہ میکانزم بڑا دلچسپ ہے۔ ہمارے خودکار اعصابی نظام کے دو حصے ہیں۔ ایک ہے پیراسمپیتھیٹک سسٹم جو تب آن ہوتا ہے جب ہم بالکل پرسکون اور ریلیکس ہوتے ہیں، اور دوسرا ہے سمپیتھیٹک سسٹم جو تب آن ہوتا ہے جب ہم خوف میں یا ہنگامی حالت میں ہوتے ہیں، جسے ہم فائٹ اور فلائٹ ریسپانس کہتے ہیں۔ بالکل۔ اب مردوں میں ایریکشن کے لیے جسم کا پیراسمپیتھیٹک یعنی مکمل پرسکون حالت میں ہونا انتہائی لازمی ہے۔ اور مسئلہ تب بنتا ہے جب دماغ ٹینشن میں ہوتا ہے۔ مطلب اگر کوئی اپنے بزنس کی وجہ سے پریشان ہے تو اس کا دماغ تو سمپیتھیٹک نظام کو آن کر دے گا نا؟ ہاں، دماغ کو تو یہی لگتا ہے کہ سامنے شیر کھڑا ہے اور انسان بائک وقت ریلیکس اور خوف زدہ تو نہیں ہو سکتا۔ ظاہر ہے۔ تو جب ٹینشن کی وجہ سے سمپیتھیٹک سسٹم حاوی ہوتا ہے تو وہ پرسکون اعصابی حالت بنی ہی نہیں پاتی، جس سے نامردی یا امپوٹنسی کے مسائل آتے ہیں۔ اور اگر عمل شروع ہو بھی جائے تو سٹریس کی وجہ سے قبل از وقت انزال یا پریمیچور ایجیکولیشن کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ مطلب جسم ایک ہنگامی الارم بجا دیتا ہے کہ بھائی ابھی ماحول محفوظ نہیں ہے، بھاگنے کی تیاری کرو۔ ہاں، جسم اس طویل پروجیکٹ کو کینسل کر دیتا ہے۔ یہ تو مردوں کی بات ہو گئی، لیکن عورتوں میں تو ریپروڈکشن کا عمل بہت زیادہ توانائی مانگتا ہے نا، کیونکہ انہوں نے تو 9 ماہ تک ایک زندگی کو اپنے اندر پروان چڑھانا ہوتا ہے۔ ان پر سٹریس کے کیا اثرات ہوتے ہیں؟ خواتین میں اس کا تعلق جسمانی چربی یا باڈی فیٹ سے بہت زیادہ ہے۔ باڈی فیٹ وہ کیسے؟ دیکھیں، چربی کے خلیات کا صرف وزن بڑھانے سے تعلق نہیں ہوتا، وہ ایک کیمیکل فیکٹری کا کام کرتے ہیں۔ وہ خدود سے نکلنے والے اینڈروجنز کو، جو تھوڑے مردانہ نوعیت کے ہارمونز ہیں، ان کو ایسٹروجنز میں تبدیل کرتے ہیں۔ اچھا، تو چربی کے خلیات یہ کنورژن کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر کوئی عورت سٹریس کی وجہ سے فاقہ کشی کا شکار ہو جائے یا بہت زیادہ ڈائٹنگ کر لے تو کیا ہوگا؟ تو اس کے جسم سے وہ چربی ختم ہو جائے گی اور وہ کنورژن رک جائے گی۔ خون میں ایسٹروجن خطرناک حد تک گر جاتا ہے اور اینڈروجنز بڑھ جاتے ہیں، جس سے فرٹیلٹی کم ہو جاتی ہے۔ ہاں، فرٹیلٹی بالکل منجمد ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ سٹریس میں دماغ سے اینڈورفنز اور پرولیکٹن نامی کیمیکلز بہت زیادہ خارج ہوتے ہیں۔ اور پرولیکٹن کیا کرتا ہے؟ پرولیکٹن بیضادانی سے انڈے کے اخراج کو، جسے اوویلیشن کہتے ہیں، اس کو سختی سے روک دیتا ہے۔ اگر یہ دباؤ لمبا چلے تو ماہواری مکمل رک سکتی ہے، جسے اینیوولیٹری ایمینوریا کہتے ہیں۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ ہم آج کل فٹنس کے بڑے دیوانے ہیں، لوگ لمبی لمبی میراتھن دوڑتے ہیں، اور جب ہم میراتھن دوڑتے ہیں تو دماغ میں انہی اینڈورفنز کا اخراج ہوتا ہے نا، جسے ہم رنرز ہائی کہتے ہیں۔ جی بالکل، وہی اینڈورفنز ہوتے ہیں۔ تو پھر میرا سوال یہ ہے کہ جسم اس شدید لیکن صحت مند ورزش کو ایک شیر کا حملہ کیوں سمجھتا ہے اور فرٹیلٹی کو کیوں شٹ ڈاؤن کر دیتا ہے؟ یہ بڑا زبردست سوال ہے۔ اس کا جواب ہمارے ارتقائی ماضی میں ہے۔ ذرا سوچیں، شکاری دور میں کوئی بھی انسان محض اپنی فٹنس برقرار رکھنے کے لیے دن میں 26 میل نہیں دوڑتا تھا۔ ہاں، یہ تو ہے۔ اگر کوئی اتنی دور بھاگ رہا ہے تو اس کا ایک ہی مطلب ہوتا تھا کہ یا تو وہ کسی شکار کے پیچھے بھاگ رہا ہے کہ بھوک سے نہ مر جائے، یا کوئی خونخوار درندہ اس کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ او، میں سمجھی۔ تو آج کے دور کا جسم بھی میراتھن کو ایک ایمرجنسی سمجھتا ہے۔ بالکل۔ وہ اینڈورفنز جو نکلتے ہیں وہ دراصل تھکاوٹ اور درد کو چھپانے کے لیے ہوتے ہیں، تاکہ انسان بھاگتا رہے۔
جسم کہتا ہے کہ بھائی اس ہنگامی حالت میں 50,000 کیلوریز ضائع کرنے کا کوئی تک نہیں بنتا، تو وہ فرٹیلیٹی بند کر دیتا ہے۔ یہ تو بڑی ستم ظریفی ہے، جسے ہم ہیلدی ایکٹیویٹی سمجھ رہے ہیں، جسم اسے موت کا خطرہ مان رہا ہے۔ مجھے لگتا ہے IVF ٹریٹمنٹ میں بھی اسی لیے اتنی مشکل پیش آتی ہے نا، کیونکہ اس علاج کا اپنا ہی بہت سٹریس ہوتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ پکڑا ہے۔ IVF میں تو یہ ایک ظالمانہ شیطانی چکر یا وشس سائیکل بن جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ جو جوڑے اس سے گزرتے ہیں ان پر بے پناہ نفسیاتی اور مالی دباؤ ہوتا ہے۔ روزانہ کے ٹیکے، ٹیسٹ کی ٹینشن، اس سب سے سٹریس ہارمونز اور پرولیکٹن کی سطح آسمان پر پہنچ جاتی ہے۔ اور پرولیکٹن پھر امپلانٹیشن کو روک دیتا ہے؟ ایگزیکٹلی۔ پرولیکٹن کی زیادتی اس بات کے چانسز بہت کم کر دیتی ہے کہ انڈا بچہ دانی کی دیوار سے جڑ سکے، یعنی جس علاج سے حمل ٹھہرانے کی کوشش ہو رہی ہے اسی کا سٹریس سب سے بڑی رکاوٹ بن رہا ہوتا ہے۔ یہ تو واقعی ایک وشس سائیکل ہے۔ خیر، تو جسم نے گروتھ روک دی، ریپروڈکشن کو بند کر دیا۔ اب چلتے ہیں چیپٹر 8 کی طرف۔ جسم تیسری سب سے بڑی قربانی کس چیز کی دیتا ہے؟ تیسری قربانی ہے ہمارا امیون سسٹم، یعنی مدافعتی نظام۔ مطلب جسم کل کی بیماریوں سے لڑنے والی فوج کی قربانی دے دیتا ہے؟ جی ہاں، منطق بڑی سیدھی ہے۔ اگر آپ آج شام تک ہی زندہ نہیں رہیں گے شیر کے حملے کی وجہ سے، تو کل آنے والے وائرس سے لڑنے کی تیاری کرنے کا کیا فائدہ؟ یہ لاجک تو بڑی پریکٹیکل ہے، لیکن یہ ہوتا کیسے ہے؟ عام حالات میں مدافعتی نظام نئے لمفوسائٹس یعنی سفید خلیات بناتا رہتا ہے، لیکن جب سٹریس آتا ہے تو گلوکوکارٹیکوئڈز خون میں شامل ہو کر صرف نئے خلیات بننا نہیں روکتے، بلکہ پہلے سے موجود لمفوسائٹس کو فعال طور پر تباہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ فعال طور پر تباہ کرتے ہیں مطلب وہ ان کو باقاعدہ مار دیتے ہیں، صرف روکتے نہیں؟ ہاں، وہ ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان سے توانائی نچوڑ لیتے ہیں تاکہ وہ توانائی پٹھوں کو مل سکے بھاگنے کے لیے۔ یہ تو ایسا ہو گیا کہ بادشاہ قلعے پر حملے کے وقت اپنے ہی محافظوں کو مار کر ان کے ہتھیار بیچ دے تاکہ فوری کچھ پیسے مل جائیں۔ ہاں، بالکل یہی حساب ہے۔ لیکن یہاں جو بات واقعی حیران کن ہے نا، وہ یہ ہے کہ کیا جسم واقعی شیر کو دیکھتے ہی فوراً اپنے مدافعتی نظام کو مارنا شروع کر دیتا ہے؟ نہیں، یہ ایک دم نہیں ہوتا، اور یہی بات سائنسدانوں کو بھی بہت الجھاتی رہی۔ اصل میں یہ ایک 3 درجے کا مرحلہ وار عمل ہے۔ اچھا، وہ 3 درجے کیا ہیں؟ پہلے آتا ہے فیز اے یا ابتدائی مرحلہ۔ جب شیر حملہ کرتا ہے تو پہلے آدھے گھنٹے میں مدافعتی نظام بند نہیں ہوتا، بلکہ وقتی طور پر بہت تیز ہو جاتا ہے۔ اچھا، مطلب پہلے وہ اوور ڈرائیو میں جاتا ہے؟ اسے جلد اور باہری حصوں کی طرف بھیجتا ہے تاکہ اگر شیر کا ناخن لگے اور زخم آئے تو وہاں پہلے سے فوج موجود ہو جو بیکٹیریا کو روکے۔ واہ، یہ تو بڑی زبردست اسٹریٹجی ہے۔ پھر فیز بی میں کیا ہوتا ہے؟ فیز بی میں اگر مدافعتی نظام مسلسل اسی فل سپیڈ پر رہے گا نا تو وہ پاگل ہو کر جسم کے اپنے ہی خلیات پر حملہ کر دے گا، جسے آٹو امیون ڈیزیز کہتے ہیں۔ صحیح، تو پھر اسے نارمل پر لانا پڑتا ہے؟ بالکل، تقریباً 1 گھنٹے بعد سٹریس ہارمونز اس تیز ہوئے نظام کو دبا کر واپس نارمل یعنی بیس لائن پر لے آتے ہیں۔ یہ ایک سیفٹی بریک ہے۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ اگر وہ واپس نارمل پر آ رہا ہے تو پھر لوگ ٹینشن سے بیمار کیوں ہوتے ہیں؟ اور یہاں شروع ہوتا ہے فیز سی، جو تباہ کن ہے۔ ارتقائی طور پر تو سٹریس چند گھنٹوں میں ختم ہو جانا چاہیے نا؟ ہاں، شیر یا تو کھا جائے گا یا جان چھوٹ جائے گی۔ بالکل، لیکن ہم انسانوں کا سٹریس ایک دن میں ختم نہیں ہوتا۔ نوکری کی ٹینشن، مقدمہ بازی، مہنگائی، یہ تو مہینوں چلتا ہے۔ تو وہ بریکنگ سسٹم بند نہیں ہوتا؟ ایگزیکٹلی۔ سٹریس ہارمونز مدافعتی نظام کو دباتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ نارمل سے بھی بہت نیچے گر کر مکمل طور پر تباہ ہو جاتا ہے، اور پھر فیز سی میں انسان بیماریوں کے لیے ایک کھلا میدان بن جاتا ہے۔ مجھے ایک بات بتائیں، ہم دیکھتے ہیں امتحانات کے دنوں میں اسٹوڈنٹس کو عام نزلہ زکام ہو جاتا ہے، تو کیا امتحان کا سٹریس بذات خود وائرس بناتا ہے یا صرف قلعے کے دروازے کھول دیتا ہے؟ سٹریس کبھی کوئی وائرس پیدا نہیں کرتا۔ وائرس تو ہوا میں ہمیشہ موجود ہیں۔ اس پر ایک بڑا مشہور تجربہ ہے رائنو وائرس والا۔ ہاں، میں نے سنا ہے، اس میں انہوں نے جان بوجھ کر لوگوں کو وائرس دیا تھا نا؟ جی، سائنسدانوں نے رضاکاروں کی ناک میں ایک جتنی مقدار میں رائنو وائرس ڈالا۔
حیرت انگیز طور پہ سب بیمار نہیں ہوئے. صرف وہ بیمار ہوئے جو سٹریس میں تھے. بالکل. جو لوگ پہلے سے کسی خاندانی یا معاشی ذہنی دباؤ کا شکار تھے، صرف ان پر وائرس نے قبضہ کیا، کیونکہ سٹریس نے ان کے اندرونی قلعے کے دروازے کھول دیے تھے. یہ واقعی خوفناک ہے، اور مجھے لگتا ہے اس سے بھی زیادہ خطرناک لیٹنٹ وائرسز ہوتے ہیں، جیسے ہرپیز اور چکن باکس. وہ تو باہر سے بھی نہیں آتے نا؟ ہاں، وہ تو پہلے سے جسم کے اندر چھپے ہوتے ہیں. لیٹنٹ وائرسز اعصابی نظام یا ڈی این اے میں ہائبرنیشن میں چلے جاتے ہیں. تو وہ جاگتے کب ہیں؟ وہ بڑے ہوشیار ہوتے ہیں. وہ خون میں سٹریس ہارمونز کو مانیٹر کرتے ہیں. انہیں پتہ ہوتا ہے کہ نارمل حالت میں باہر نکلے تو امیون سسٹم مارے گا. جیسے ہی ہم سٹریس میں جاتے ہیں اور گلوکوکورٹیکائز بڑھتے ہیں تو وائرس سمجھ جاتے ہیں کہ محافظ سو گئے ہیں. ہاں، وہ فوراً جاگ کر حملہ کر دیتے ہیں. وہ جو ہونٹوں پر بخار کا چھالا نکلتا ہے نا، کولڈ سور، وہ محض ایک چھالا نہیں ہے، وہ اعلان ہے کہ قلعے کی دیواریں گر چکی ہیں. واقعی انسان دنگ رہ جاتا ہے ان میکینزمز کو سن کر. اگر ہم آج کی ساری بات کو سمیٹیں تو یہ کلیئر ہے کہ جانوروں کے لیے سروائیول موڈ ایک بہت ہی پرفیکٹ نیچرل سسٹم ہے. بالکل. جنگل میں یہ بہت ضروری ہے کہ گروتھ، ریپروڈکشن اور امیونٹی بند کر کے ساری انرجی بھاگنے پر لگائی جائے. لیکن مسئلہ ہم انسانوں کا ہے. ہم ٹریفک جام میں پھنس کر یا باس کی ایک ای میل دیکھ کر اپنے جسم میں بالکل وہی کیمیکل الارم بجا دیتے ہیں جو جنگل میں شیر کو دیکھ کر بجنا چاہیے. یہی تو المیہ ہے. ہم خیالات سے ایمرجنسی آن کر لیتے ہیں اور مہینوں بند نہیں کرتے، اور اندر سے کھوکھلے ہوتے رہتے ہیں. اس گفتگو کو ختم کرنے سے پہلے میں ایک نیا زاویہ سوچنے کے لیے چھوڑنا چاہتی ہوں. ہم نے یتیم خانوں کے تجربات میں دیکھا کہ کس طرح پیار اور لمس کی کمی گروتھ کو تباہ کرتی ہے. تنہائی ایک بہت بڑا سٹریس ہے. بالکل ہے. تو ذرا سوچئے، آج کے اس جدید دور میں جہاں ہم اسمارٹ فونز کے ذریعے بظاہر پوری دنیا سے جڑے ہیں لیکن اندر سے بے پناہ سماجی تنہائی کا شکار ہیں، کیا ہماری یہ اسکرینوں تک محدود زندگی اور حقیقی انسانی لمس سے محرومی ایک خاموش وبا نہیں بن چکی جو ہمارے مدافعتی نظام کو دیمک کی طرح چاٹ رہی ہے؟ یہ بہت ہی گہرا سوال ہے. بائیولوجی کے اصولوں پر دیکھیں تو جسم واقعی کسی ورچوئل ٹیکسٹ میسج کو لمس کا متبادل نہیں مانتا. وہ اس تنہائی کو مسلسل کرونک سٹریس سمجھتا ہے جو ہمارا دفاعی نظام کمزور کر رہا ہے. یقیناً. اور یہ ایک ایسا موڑ ہے جہاں ہمیں رک کر اپنے لائف سٹائل پر نظر ثانی کرنی چاہیے. اگلے حصے میں ہم دیکھیں گے کہ سٹریس دماغ، یادداشت، نیند اور ایجنگ کو کیسے متاثر کرتا ہے. تصور کریں ایک زیبرا ہے جس کا پیٹ پھٹا ہوا ہے، مطلب وہ خون میں لت پت ہے، لیکن شیر سے بچنے کے لیے وہ پوری رفتار سے بھاگ رہا ہے اور اسے ذرا برابر درد محسوس نہیں ہو رہا. ہاں بالکل، کیونکہ اس وقت اس کی جان بچانا زیادہ ضروری ہے. بالکل. اور دوسری طرف ایک انسان آرام دہ کرسی پر بیٹھا ہے، ڈینٹسٹ کی ڈرل مشین ابھی چلی بھی نہیں ہے، اور محض خوف کی وجہ سے اس کے دانتوں میں شدید درد شروع ہو جاتا ہے. یہ تو ہمارے ساتھ روزمرہ زندگی میں ہوتا ہے. مطلب ایک ہی نروس سسٹم ہے لیکن خطرے پر رد عمل میں زمین آسمان کا فرق ہے. ویلکم ٹو بائیوپلس. یہ حصہ 5 ہے. اور آج کی یہ گفتگو بہت دلچسپ ہونے والی ہے. بالکل. تو رابرٹ سپولسکی کی مشہور کتاب وائی زیبرز ڈونٹ گیٹ السرز کے اس تفصیلی جائزے کا جو ہمارا مقصد ہے وہ یہ سمجھنا ہے کہ جو سٹریس رسپانس ہنگامی حالات میں ہماری جان بچانے کے لیے بنا ہے وہ جب مسلسل جاری رہے تو ہمارے ہی جسم اور دماغ کے خلاف کیسے کام کرنا شروع کر دیتا ہے. صحیح بات ہے. اور آج ہم اس کتاب کے 4 بہت اہم چیپٹرز کو کور کر رہے ہیں. جی، ہم چیپٹر 9، 10، 11 اور 12 پر بات کریں گے. مطلب ہم دیکھیں گے کہ تناؤ کس طرح پہلے ہمارے درد کو بدلتا ہے، پھر ہماری یادداشت کو متاثر کرتا ہے، اور اس کے بعد ہماری پرسکون نیند کو کیسے تباہ کرتا ہے. ہاں، اور آخر کار بڑھاپے اور موت کے عمل کو کس طرح تیز کر دیتا ہے. تو اگر ہم اس سفر کا آغاز کریں تو درد کا یہ جو عجیب و غریب میکانزم ہے جس کا آپ نے ابھی ذکر کیا، یہ بہت حیران کن ہے. ہاں، یہ زیبرا والی مثال. بالکل. ہنگامی صورتحال میں جسم کا درد کو محسوس نہ کرنا کوئی جادو نہیں ہے. مطلب یہ بقا کی ایک انتہائی پیچیدہ بائیولوجیکل حکمت عملی ہے. میڈیکل سائنس میں سے غالباً کچھ کہتے ہیں. ہاں، اسے سٹریس انڈیوسڈ اینالجیزیا کہتے ہیں. دیکھیں، جب کوئی شدید خطرہ سامنے آتا ہے نا تو دماغ کا پیٹیوٹری گلینڈ فوراً حرکت میں آتا ہے. صحیح. اور وہ خون میں بیٹا اینڈورفنز خارج کرنا شروع کر دیتا ہے
آپ اسے یوں سمجھیں کہ یہ ہمارے جسم کے اپنے بنائے ہوئے قدرتی پین کلرز ہیں، ارے واہ! تک پہنچنا ہوتا ہے۔ تو اس کی ایک بڑی کلاسک مثال مجھے یاد آ رہی ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران ڈاکٹر ہنری بیچر کی ایک تحقیق تھی۔ ہاں وہ بہت مشہور سٹڈی ہے۔ مطلب انہوں نے میدان جنگ میں شدید زخمی ہونے والے فوجیوں کا معاوضہ کیا ان عام شہریوں سے جنہیں بالکل ویسی چوٹیں حادثات میں لگی تھی۔ اور اس کے نتائج تو بہت ہی حیران کن تھے۔ بالکل، مطلب اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ 80% عام شہریوں کو درد برداشت کرنے کے لیے مورفین کی ضرورت پڑی، صحیح۔ جبکہ میدان جنگ کے اس شدید تناؤ میں اتنے ہی گہرے زخموں کے باوجود صرف 1/3 فوجیوں کو مورفین کی ضرورت پڑی۔ دیکھیں، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ارتقائی طور پر ہمارا جسم جانتا ہے کہ اگر اس وقت درد محسوس کر لیا اور جسم صدمے یعنی شوک میں چلا گیا تو موت یقینی ہے۔ بالکل موت یقینی ہے۔ یہی میکینزم ہم اکثر میراتھن دوڑنے والوں میں بھی دیکھتے ہیں، جس سے رنرز ہائی کہا جاتا ہے۔ اچھا، وہ جو تھکاوٹ کے بعد ایک دم سکون ملتا ہے؟ ہاں، ایک خاص حد تک جسمانی تھکاوٹ اور تناؤ کے بعد دماغ ان بیٹا انڈورفنس کا ایک سیلاب چھوڑتا ہے اور دوڑنے والے کو اچانک درد کے بجائے ایک قسم کا سکون محسوس ہونے لگتا ہے تاکہ وہ دوڑ جاری رکھ سکیں۔ لیکن ایک منٹ، یہاں ایک بہت بڑا تضاد ہے۔ اگر جسم کا دفاعی نظام اتنا شاندار ہے کہ وہ ہنگامی حالات میں درد کو کم کر دیتا ہے، تو پھر وہ ڈینٹسٹ کی کرسی والی مثال میں درد بڑھ کیوں جاتا ہے؟ ہاں، مطلب نفسیاتی تناؤ کی صورت میں تو جسم کو چاہیے تھا کہ وہ ہمیں پرسکون رکھے، لیکن ہوتا اس کے بالکل الٹ ہے۔ ہاں، اسے میڈیکل کی زبان میں اسٹریس انڈیوسڈ ہائپر ایلجیزیا کہتے ہیں۔ تو کیا محض ذہنی دباؤ کی وجہ سے معمولی سی تکلیف بھی اتنی ناقابل برداشت لگنے لگتی ہے؟ کیا یہ ہمارے نروس سسٹم کا کوئی ڈیزائن فلا ہے؟ نہیں، یہ کوئی خرابی نہیں ہے۔ اسے سمجھنے کا ایک بالکل مختلف زاویہ ہے۔ دیکھیں، جب انسان محض ذہنی دباؤ یا خوف کا شکار ہوتا ہے تو جسم کے جس حصے میں تکلیف ہوتی ہے وہاں سے آنے والے درد کے سگنلز بالکل نارمل ہی ہوتے ہیں۔ اچھا، سگنلز نارمل ہوتے ہیں؟ جی، مسئلہ درد کے ریسیپٹرز کا نہیں ہے، مسئلہ دراصل اس نفسیاتی اور جذباتی فلٹر کا ہے جس سے وہ سگنل گزر رہا ہوتا ہے۔ مطلب ہم اسے کس کانٹیکسٹ میں دیکھ رہے ہیں؟ بالکل، جب انسان شدید خوف یا ذہنی دباؤ میں ہوتا ہے تو دماغ کا وہ حصہ جو جذبات اور خوف کو پروسیس کرتا ہے یعنی ایمگڈیلا، وہ حد سے زیادہ متحرک ہو جاتا ہے۔ تو ایمگڈیلا اس درد کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتا ہے؟ ہاں، ایمگڈیلا اس درد کو ایک انتہائی بھیانک سیاق و سباق میں دیکھتا ہے۔ دماغ کو لگتا ہے کہ یہ محض ایک دانت کا درد نہیں ہے بلکہ کسی بہت بڑی تباہی کی شروعات ہے۔ ارے واہ! تو ہم اسے ایک آڈیو ایمپلیفائر کے والیوم نوب سے تشبیہ دے سکتے ہیں؟ ہاں، یہ بہت اچھی مثال ہے۔ مطلب جب واقعی کوئی شیر پیچھے بھاگ رہا ہو تو بائیولوجی اس نوب کو فوراً میوٹ کر دیتی ہے تاکہ انسان بھاگ سکے۔ بالکل۔ لیکن جب کوئی جسمانی خطرہ نہ ہو اور صرف خاموش نفسیاتی دباؤ ہو تو دماغ کا ایمگڈالا اس والیوم کو فل کر دیتا ہے، کیونکہ وہ ہر چھوٹے سگنل کو ایک سنگین خطرہ سمجھ رہا ہوتا ہے۔ اور جب دماغ اس خطرے اور درد کے شور کو محسوس کر لیتا ہے تو اس کے بعد اگلا مرحلہ اس واقعے کو یاد رکھنے کا ہوتا ہے تاکہ مستقبل میں ایسے خطرے سے بچا جا سکے۔ صحیح ہے۔ اور میرا خیال ہے یہیں سے تناؤ اور یادداشت کا ایک اور پیچیدہ رشتہ شروع ہوتا ہے۔ بالکل۔ دیکھیں، جس طرح تناؤ درد کے احساس کو فوراً بدل دیتا ہے، اسی طرح یہ میموری بننے کے عمل پر بھی بہت گہرا اثر ڈالتا ہے۔ تو کیا تناؤ یادداشت کو بہتر کرتا ہے یا خراب؟ دونوں چیزیں ہوتی ہیں۔ ہلکے اور عارضی تناؤ کی صورت میں دراصل انسان کی جو شارٹ ٹرم میموری ہے وہ نمایاں طور پر بہتر ہو جاتی ہے۔ اس پر کیہل اور میکگاہ کی ایک ریسرچ تھی نا؟ ہاں، کیہل اور میکگاہ کی تحقیق اس کی بہترین مثال ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے، مطلب انہوں نے ایک تجربے میں لوگوں کو ایک کہانی سنائی جس میں ایک ماں اور لڑکا جا رہے ہوتے ہیں اور اچانک ہاں، وہ لڑکا ایک کار سے ٹکرا کر شدید زخمی ہو جاتا ہے۔ جی بالکل۔ تو جب شرکا کا ٹیسٹ لیا گیا تو انہیں کہانی کا شروعاتی یا اختتامی حصہ اتنی تفصیل سے یاد نہیں تھا، لیکن کہانی کا وہ درمیانی حصہ جو انتہائی جذباتی اور تناؤ سے بھرا ہوا تھا وہ ان کے دماغ پر نقش ہو چکا تھا۔
اس کی کوئی بایولوجیکل وجہ بھی تو ہوگی؟ بالکل ہے نا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اچانک کوئی ہلکا جھٹکا یا تناؤ ملتا ہے تو جسم کا سمپیتھیٹک نروس سسٹم دماغ کی طرف، خاص طور پر یادداشت بنانے والے حصے ہپوکیمپس کی طرف، گلوکوز اور آکسیجن کا بہاؤ تیز کر دیتا ہے؟ جی بالکل، بہاؤ بہت تیز کر دیتا ہے. دماغ کو ایک واضح سگنل ملتا ہے کہ یہ صورتحال معمول سے ہٹ کر ہے. اچھا. اس لیے اس معلومات کو فوری اور پختہ طور پر محفوظ کرنا بقا کے لیے بہت ضروری ہے. ہپوکیمپس کے اندر موجود نیورونز کے درمیان جو رابطے ہوتے ہیں وہ عارضی طور پر بہت مضبوط ہو جاتے ہیں. دیکھیں، یہ تو ایک طرح سے مثبت چیز ہوئی. اگر ہم ہپوکیمپس کو ایک کمپیوٹر سمجھیں تو ہلکا سا تناؤ وقتی طور پر ریم کو ایک پاور بوسٹ دیتا ہے تاکہ اہم معلومات تیزی سے ہارڈ ڈرائیو میں محفوظ ہو جائیں. ہاں، وقتی طور پر تو یہ بہت فائدہ مند ہے. لیکن مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب یہ پاور بوسٹ بند نہیں ہوتا. بالکل. جب انسان طویل مدتی تناؤ کا شکار رہتا ہے اور خون میں گلوکوکورٹیکوئڈز جیسے سٹریس ہارمونز کی سطح ہفتوں یا مہینوں تک بلند رہتی ہے تو تب کیا واقعی دماغ کو کوئی فزیکل ڈیمیج ہوتا ہے؟ جی بالکل ہوتا ہے، اور یہ لانگ ٹرم ڈیمیج بہت خطرناک ہے. واقعی؟ ہاں، مسلسل تناؤ کی صورت میں گلوکوکورٹیکوئڈز کی زیادتی ہپوکیمپس کے نیورونز کو نقصان پہنچانا شروع کر دیتی ہے. نیورونز کی جو شاخیں ہوتی ہیں، جنہیں ہم ڈینڈرائٹس کہتے ہیں، جو آپس میں جڑ کر نیٹ ورک بناتی ہیں، وہ باقاعدہ سکڑ کا شکار ہو جاتی ہیں. یہ تو بہت تشویشناک بات ہے. اور اگر آپ نے اس کی شدت کو دیکھنا ہو تو پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس ڈس آرڈر کے مریضوں یا کشنگ سنڈروم کے مریضوں کے دماغی اسکینز کا جائزہ لیا جا سکتا ہے. کشنگ سنڈروم میں تو شاید ٹیومر کی وجہ سے باڈی بہت زیادہ ہارمونز بناتی ہے نا؟ ہاں، کشنگ سنڈروم میں ٹیومر کی وجہ سے جسم مسلسل اور بہت زیادہ مقدار میں گلوکوکورٹیکوئڈز بناتا رہتا ہے. ان مریضوں میں ہپوکیمپس کا حجم باقاعدہ سکڑ جاتا ہے. جی، دماغ کا وہ حصہ جو نئی یادیں بناتا ہے وہ متواتر کیمیکل بمباری کی وجہ سے چھوٹا ہو جاتا ہے. تو اگر ہارڈ ڈرائیو والی مثال کو ہم آگے بڑھائیں تو یہ ایسا ہی ہے کہ سسٹم کو مسلسل اوور کلاک رکھا جائے یہاں تک کہ گرمی سے ہارڈ ڈرائیو کی کیبلز کھنچ کر ٹوٹنے لگیں اور پروسیسر ہی جل جائے. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. لیکن ایک سوال ہے، کیا یہ نقصان ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے؟ مطلب کیا وہ نیورل شاخیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہیں؟ نہیں، زیادہ تر معاملات میں نیورونز کی شاخوں کا یہ سکڑ عارضی ہوتا ہے. شکر ہے. پیٹس دوبارہ اگ سکتے ہیں اور کنیکشنز بحال ہو سکتے ہیں. اور اگر تناؤ ختم ہی نہ ہو تو؟ اگر دباؤ انتہائی شدید ہو اور سالوں تک محیط ہو تو پھر باقاعدہ دماغی خلیات مر بھی سکتے ہیں. اور دیکھیں، سیلز کا مرنا ایک مستقل نقصان ہے. یہ خطرناک ہے. اور اس کے علاوہ اگر کسی کو فالج کا دورہ پڑ جائے تو دماغ میں آکسیجن کی کمی ہوتی ہے. بالکل. اگر اس وقت وہ شخص شدید ذہنی تناؤ میں بھی ہو تو گلوکوکورٹیکوئڈز کا سیلاب اس فالج کے نقصان کو کئی گنا بدتر کر دیتا ہے، کیونکہ تناؤ کے ہارمونز پہلے سے کمزور خلیوں کو مزید تیزی سے مارنے لگتے ہیں. تو اگر دن بھر کے نفسیاتی دباؤ سے ہپوکیمپس کو اتنا نقصان پہنچ رہا ہے تو ظاہر ہے دماغ کو شفا یابی اور مرمت کے لیے کچھ وقت تو چاہیے. اور بائیولوجی نے اس مرمت کے لیے سب سے بہترین نظام نیند کی شکل میں دیا ہوا ہے. لیکن ایک بہت بڑی ستم ظریفی یہ ہے کہ طویل مدتی تناؤ انسان کی بحالی کے اس سب سے اہم نظام کو ہی تباہ کر دیتا ہے. بالکل. اور نیند کی یہ تباہی کوئی ایک طرفہ عمل نہیں ہے، یہ ایک شیطانی چکر ہے جسے وشس سائیکل کہتے ہیں. وہ کیسے؟ دیکھیں، ذہنی تناؤ کی وجہ سے جسم میں کورٹیزول اور CRH جیسے ہارمونز گردش کرتے رہتے ہیں جو دماغ کو مسلسل الرٹ رکھتے ہیں. اور بندہ سو نہیں پاتا؟ عام نیند تو شاید آ جائے، لیکن گہری نیند، جسے سلو ویو سلیپ کہتے ہیں، یہ وہ مرحلہ ہے جب دماغ اپنی توانائی بحال کرتا ہے اور خلیوں کی مرمت کرتا ہے. لیکن سٹریس ہارمونز انسان کو اس گہری نیند میں جانے ہی نہیں دیتے. اچھا. جب انسان گہری نیند میں نہیں جاتا تو جسم کی ریکوری نہیں ہوتی اور اگلی صبح نیند کی اس کمی کے باعث جسم مزید تناؤ کا شکار ہو کر اور بھی زیادہ گلوکوکورٹیکوئڈز خارج کرتا ہے. تو اس نیند کی کمی کا سب سے پہلا شکار فرنٹل کارٹیکس ہوتا ہوگا، جو فیصلہ کرنے کی صلاحیت کو کنٹرول کرتا ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے.
جب فرنٹل کارٹیکس صحیح سے کام نہیں کرتا تو ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ کرتے ہیں، مزید دباؤ کا شکار ہوتے ہیں اور اگلی رات نیند پھر غائب ہو جاتی ہے۔ اسمارٹ فون کی خراب بیٹری والی مثال یہاں بالکل فٹ بیٹھتی ہے۔ وہ کیسے؟ مطلب تناؤ کی وجہ سے دن بھر بیٹری بہت تیزی سے گرتی ہے، اور رات کو جب ہم دماغ کو چارجنگ پر لگاتے ہیں تو بار بار کنیکشن ٹوٹنے کی وجہ سے فون کبھی 100% چارج نہیں ہوتا۔ ہاں، یہ بہت عمدہ مثال ہے۔ صبح انسان اسی 20% بیٹری کے ساتھ دن شروع کرتا ہے، اور ایئر لائن فلائٹ اٹینڈنٹس پر ہونے والی ریسرچ اس کی بہت بھیانک جھلک دکھاتی ہے۔ او ہاں، وہ مطالعہ واقعی بہت پریشان کن تھا۔ مطلب جنہیں جیٹ لیگ سے ریکور ہونے کا وقت نہیں ملتا۔ جی، محققین نے ان فلائٹ اٹینڈنٹس کا جائزہ لیا جو مسلسل طویل اڑانوں کی وجہ سے جیٹ لیگ کا شکار رہتے تھے۔ تو انہوں نے 2 گروپس بنائے تھے شاید۔ ہاں، ایک وہ گروپ جنہیں فلائٹ کے بعد ریکوری کے لیے 15 دن کا وقفہ ملتا تھا، اور دوسرے وہ جنہیں صرف 5 دن ملتے تھے۔ صرف 5 دن؟ یہ تو بہت کم ہے۔ بالکل، تو جن اٹینڈنٹس کو صرف 5 دن ملتے تھے وہ کبھی بھی نیند کی کمی سے پوری طرح ریکور نہیں ہو پاتے تھے اور مسلسل تناؤ کی حالت میں اگلی فلائٹ پر چلے جاتے تھے۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ سالوں بعد جب ان کے دماغ کے سکینز کیے گئے تو جنہیں ریکوری کا وقت کم ملا تھا ان کا ہپو کیمپس نمایاں طور پر سکڑ چکا تھا، اور ان کی شارٹ ٹرم میموری کے ٹیسٹ کے نتائج بھی بہت خراب تھے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ نیند کوئی لگژری نہیں ہے جسے انسان ویکنڈ پر پورا کر لے۔ یہ دراصل ڈیمیج کنٹرول کا روزمرہ کا نظام ہے۔ بالکل۔ لیکن ایک سوال ہے جو مجھے بہت الجھا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ کیا صرف دباؤ کے بارے میں سوچنا بھی انسان کو سوتے ہوئے نقصان پہنچا سکتا ہے؟ آپ کا مطلب ہے اینٹیسپیٹڈ سٹریس؟ ہاں، مطلب اگر کل صبح کوئی بہت اہم میٹنگ ہے اور انسان صرف اس کے بارے میں پریشان ہو کر سو جائے۔ اس حوالے سے سائنسدانوں کا ایک تجربہ اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ انسانی دماغ کتنا حساس ہے۔ کیا تجربہ تھا وہ؟ انہوں نے رضاکاروں کے ایک گروپ کو بتایا کہ انہیں صبح 9 بجے اٹھایا جائے گا، جبکہ دوسرے گروپ کو بتایا گیا کہ انہیں صبح 6 بجے لازمی جاگنا ہوگا۔ صحیح۔ جنہیں 6 بجے اٹھنا تھا ان کے خون کے ٹیسٹ سے معلوم ہوا کہ جاگنے سے 1 گھنٹہ پہلے یعنی صبح 5 بجے جب وہ ابھی گہری نیند میں ہی تھے، ان میں تناؤ شروع ہو گیا۔ جی، ان کے جسم میں تناؤ کے ہارمونز کا اخراج تیزی سے شروع ہو گیا۔ یعنی سوتا ہوا دماغ بھی پس پردہ ایک گھڑی چلا رہا ہے اور متوقع خطرے کا حساب رکھ رہا ہے۔ 100%۔ سوتا ہوا دماغ بھی بیرونی اور اندرونی سگنلز کو مسلسل پروسیس کر رہا ہوتا ہے، اسے ہم اینٹیسپیٹری سٹریس کہتے ہیں۔ تو سوچ کر سونا بھی خطرناک ہے۔ بالکل، صرف یہ سوچ کر سونا کہ صبح ایک مشکل دن کا سامنا کرنا ہے، نیند کے دوران بھی جسم کو وہ پرسکون حالت نہیں ملنے دیتا جس کی اسے مرمت کے لیے ضرورت ہوتی ہے۔ دیکھیں، اگر ہم اب تک کے اس پورے منظرنامے کو جوڑیں تو ایک بہت ہی سنگین تصویر بنتی ہے۔ وہ کیسے؟ مطلب جسم درد کو معمول سے زیادہ شدت سے محسوس کر رہا ہے، ہپو کیمپس کے خلیے روزانہ مر رہے ہیں، اور شفا یابی کے لیے نیند کا وہ سائیکل بھی ٹوٹ چکا ہے۔ ہاں، یہ سب تو ہو رہا ہے۔ یہ تمام عوامل مل کر انسان کی بایولوجیکل ٹائم لائن کو بہت تیزی سے آگے دھکیلتے ہیں۔ ہم بڑھاپے اور موت کے عمل کی طرف تیزی سے بڑھنے لگتے ہیں۔ بالکل درست۔ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑھاپا محض کیلنڈر کے سالوں کا نام ہے، لیکن حیاتیاتی سطح پر یہ کچھ اور ہی چیز ہے۔ بایولوجیکلی بڑھاپا دراصل جسم کی اس صلاحیت کے کھو جانے کا نام ہے جس کے ذریعے وہ تناؤ سے نمٹتا ہے اور واپس نارمل حالت میں آتا ہے۔ یعنی باؤنس بیک کرنے کی صلاحیت۔ جی، جب ایک جوان انسان خطرے کا سامنا کرتا ہے تو اس کا جسم ہارمونز خارج کرتا ہے اور خطرہ ٹلتے ہی انہیں فوراً بند کر دیتا ہے۔ صحیح۔ لیکن مسلسل تناؤ جھیلنے والے یا عمر رسیدہ جسم کا وہ آف سوئچ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، ہارمونز بند ہونے کا سگنل غائب ہو جاتا ہے۔ سیپولسکی نے اس تصور کو واضح کرنے کے لیے پیسیفک سالمن مچھلی کی جو مثال دی ہے نا، وہ تو رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے۔ ہاں، وہ نیچر کی ایک بہت عجیب مثال ہے۔ مطلب یہ مچھلیاں انڈے دینے کے فوراً بعد کچھ ہی دنوں میں مر جاتی ہیں، لیکن وہ کسی تھکاوٹ یا بیماری سے نہیں مرتی۔ تو پھر کیسے مرتی ہیں؟ ان کا جسم جان بوجھ کر گلوکوکارٹیکوئڈز کی اتنی بڑی مقدار خارج کرتا ہے کہ چند ہی دنوں میں ان پر بدترین قسم کا بڑھاپا طاری ہو جاتا ہے۔ ارے واہ! ان کا مدافعتی نظام مکمل طور پر تباہ ہو جاتا ہے، معدے میں السر بن جاتے ہیں اور موت واقع ہو جاتی ہے۔
اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اگر ان مچھلیوں کے ایڈرینل گلینڈز نکال دیے جائیں جو یہ ہارمونز بناتے ہیں تو کیا وہ بچ جاتی ہیں؟ جی، وہ انڈے دینے کے بعد بھی سالوں تک زندہ رہ سکتی ہیں۔ یہ تو بہت حیران کن ہے، لیکن دیکھیں پیسیفک سالمن میں یہ عمل انتہائی تیزی سے ہوتا ہے، لیکن انسانوں اور دوسرے ممالیہ جانوروں میں یہ عمل آہستہ آہستہ سالوں پر محیط ہوتا ہے۔ تو انسانوں میں یہ کیسے کام کرتا ہے؟ انسانوں میں ہوتا یہ ہے کہ مسلسل تناؤ کی وجہ سے ہپوکیمپس کو نقصان پہنچتا ہے۔ اب ہپوکیمپس کا ایک کام تو یادیں بنانا ہے، لیکن اس کا دوسرا اور شاید اس سے بھی اہم کام یہ ہے کہ دماغ کو یہ سگنل دے کہ خطرہ ختم ہو گیا ہے، اب گلوکوکورٹیکوئڈز بنانا بند کر دو۔ تو جب مسلسل تناؤ کی وجہ سے ہپوکیمپس خود ہی سکڑنے لگتا ہے تو وہ یہ آف سگنل دینا ہی بند کر دیتا ہے؟ یہی وہ سب سے خطرناک مرحلہ ہے۔ کیسے؟ جب جسم کو آف سگنل نہیں ملتا تو وہ مزید تناؤ کے ہارمونز خارج کرتا ہے۔ اس بلند سطح کی وجہ سے ہپوکیمپس کے مزید خلیے مرتے ہیں، جس سے اس کی آف سگنل دینے کی رہی صحیح صلاحیت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اوہ، تو ہارمونز اور بھی زیادہ بڑھتے ہیں؟ بالکل، میڈیکل سائنس اسے فیڈ فارورڈ کیسکیڈ کہتی ہے۔ یہ تباہی کا ایک ایسا چکر ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ خود کو مزید تیز کرتا چلا جاتا ہے۔ یہ فیڈ فارورڈ کیسکیڈ والی بات ایک گھر کے خراب تھرموسٹیٹ کی طرح ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، سامنے ایک کمرے کا ہیٹر چل رہا ہے، گرمی اتنی بڑھتی ہے کہ وہ اس سینسر کو ہی پگھلا دیتی ہے جس نے درجہ حرارت نارمل ہونے پر ہیٹر کو بند کرنا تھا۔ اچھا۔ اب چونکہ سینسر پگھل چکا ہے، وہ ہیٹر کو رکنے کا کوئی سگنل نہیں دے سکتا اور ہیٹر مزید گرمی پیدا کرتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ پورا گھر جل جائے۔ یہ تمثیل واقعی بہت فٹ بیٹھتی ہے اس سچویشن پر۔ تو یہ سوچ کر تو لگتا ہے کہ ہم سب انسانوں کے دماغوں میں بھی یہی ٹائم بم ٹک ٹک کر رہا ہے۔ کیا ہم سب اسی طرح خلیوں کے جلنے اور تباہی کی طرف جا رہے ہیں؟ یہ ایک فطری پریشانی ہے، لیکن دیکھیں بائیولوجی میں حتمی تباہی جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ شکر ہے۔ تو کوئی امید کی کرن ہے؟ بالکل ہے۔ مائیکل مینی نے بوڑھے چوہوں پر جو تجربات کیے وہ اس پوری گفتگو کی سب سے بڑی امید ہے۔ انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے بوڑھے چوہوں کے دماغ کا مطالعہ کیا تو دیکھا کہ کچھ چوہوں میں واقعی یادداشت کمزور تھی اور وہ تباہ کن فیڈ فارورڈ کیسکیڈ چل رہا تھا۔ ٹھیک ہے۔ لیکن انہی بوڑھے چوہوں میں سے ایک گروپ ایسا بھی تھا جس کی یادداشت اور سیکھنے کی صلاحیت بالکل جوان چوہوں جیسی تھی۔ یعنی ان بوڑھے چوہوں کے دماغ میں وہ فیڈ فارورڈ کیسکیڈ شروع ہی نہیں ہوا تھا؟ بالکل، ان کے ہپوکیمپس کے خلیے بالکل محفوظ تھے اور ان کے گلوکوکورٹیکوئڈز کی سطح نارمل تھی۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ کامیاب بڑھاپا ممکن ہے۔ جی، اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ کامیاب بڑھاپا یا سکسیسفل ایجنگ ایک حقیقت ہے، کوئی افسانہ نہیں۔ عمر کا بڑھنا ایک بات ہے، لیکن حیاتیاتی زوال کی رفتار ہر انسان میں ایک جیسی نہیں ہوتی۔ جس انسان کا جسم زندگی بھر فضول نفسیاتی تناؤ میں مبتلا نہیں رہا، اس کا دماغ بڑھاپے میں بھی خود کو تباہ کرنے کے سائیکل سے بچا رہتا ہے۔ تو آج کی اس پوری گفتگو کا نچوڑ یہ نکلا کہ ہمارے جسم کا سٹریس رسپانس ارتقائی طور پر ایک ماسٹر پیس ہے۔ بالکل ہے۔ یہ ہنگامی حالت میں ہماری جان بچانے کے لیے ہمیں درد سے بے نیاز کرتا ہے، ہماری توانائیاں پٹھوں کی طرف موڑتا ہے تاکہ ہم خطرے سے بھاگ سکیں۔ صحیح۔ لیکن مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب انسان جدید زندگی کے نفسیاتی دباؤ کو، 30 سال کی ہوم لون کی قسطوں کو یا دفتر کی سیاست کو حیاتیاتی خطرہ سمجھ کر اس الارم کو مسلسل بجاتا رہتا ہے۔ ہاں، اور پھر نتائج بھگتتا ہے۔ بالکل۔ جب یہ دفاعی نظام بلا وجہ چلتا رہتا ہے تو یہ ہماری یادداشت کے نیٹ ورکس توڑ دیتا ہے، ہماری مرمت کرنے والی نیند کو غائب کر دیتا ہے اور بالآخر ہمیں وقت سے پہلے بوڑھا کر دیتا ہے۔ یہ دراصل ہمارے جدید طرز زندگی اور قدیم ہمارے حیاتیاتی نظام کے درمیان ایک تصادم ہے۔ ایسا ہی ہے۔ جسم کو یہ فرق کرنا نہیں آتا کہ سامنے شیر کھڑا ہے یا محض مستقبل کا کوئی خیالی خوف۔ اگلے اور آخری حصے میں ہم سائیکولوجیکل سٹریس، ڈپریشن، پرسنالٹی اور سٹریس مینجمنٹ پر بات کریں گے۔ لیکن آج ہم سننے والوں کو اس پوری کتاب کے سب سے گہرے سوال کے ساتھ چھوڑے جا رہے ہیں۔ وہ کیا؟ چونکہ انسانی دماغ نے اس قدر ارتقا پا لیا ہے کہ وہ محض خیالات اور مستقبل کے اندیکھے تصورات سے ہی ایک مکمل جسمانی تناؤ اور ہارمونز کا طوفان پیدا کر سکتا ہے۔
تو کیا ہمارا یہ اعلیٰ شعور، یہ بے پناہ سوچنے کی صلاحیت حیاتیاتی لحاظ سے ایک ارتقائی خامی ہے؟ بالکل۔ کیا یہ ایک ایوولوشنری فلا ہے؟ کیا جسمانی صحت اور طویل عمری کا اصل راز جدید ادویات میں نہیں، بلکہ فلسفیانہ سطح پر اس زیبراٹی طرح جینا سیکھنے میں ہے، جو صرف اور صرف اس وقت پریشان ہوتا ہے جب حقیقت میں کوئی شیر اس کے سامنے کھڑا ہو؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔ یہ ہمارا آخری حصہ ہے۔ فرض کریں کہ ایک شخص اپنے صوفے پر بالکل خاموش بیٹھا ہے، وہ 1 انچ بھی نہیں ہل رہا، کوئی جسمانی مشقت نہیں ہو رہی، لیکن اس کے جسم کے اندر ایک طوفان برپا ہے۔ بالکل۔ دل زور زور سے دھڑک رہا ہے، خون کے اندر ہارمونز کا ایک سیلاب آیا ہوا ہے۔ ہاں، اور شریانیں سکڑ رہی ہیں، مدافعتی نظام شٹ ڈاؤن ہو رہا ہے، اور یہ سب محض اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ وہ شخص، وہ بس اگلے مہینے کے کرائے یا اپنی نوکری کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ آج کے اس گہرے مطالعے میں ہم اسی حیران کن سائنس پر بات کریں گے۔ اور یہ کوئی عام موضوع نہیں ہے۔ آج ہم رابرٹ سپولسکی کی کتاب وائی زیبراز ڈونٹ گیٹ السرز کے آخری اور سب سے اہم ابواب کا جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ وہ ابواب ہیں جو سیدھا ہماری روزمرہ کی زندگی سے جڑے ہیں۔ بالکل۔ آج کے اس مطالعے کا ہمارا مشن یہ سمجھنا ہے کہ نفسیاتی دباؤ یعنی سائیکولوجیکل سٹریس آخر اتنا خطرناک کیوں ہے۔ ہم چیپٹر 13 وائی از سائیکولوجیکل سٹریس اسٹریسفل سے لے کر چیپٹر 18 مینیجنگ سٹریس تک جائیں گے۔ یعنی ہم دیکھیں گے کہ اس دباؤ کا ڈپریشن کے ساتھ، ہماری شخصیت کے ساتھ اور لت یا ایڈکشن کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ اور ہاں، چیپٹر 17 میں جو سماجی حیثیت کی بات ہے وہ تو بہت ہی چشم کشا ہے۔ وہ حصہ تو میرا فیورٹ ہے۔ لیکن شروع چیپٹر 13 سے کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم علاج پر بات کریں، ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ انسانوں کا دباؤ جانوروں سے مختلف کیوں ہے۔ ایک زیبرا کی مثال لے لیں۔ دیکھیں، زیبرا کے لیے دباؤ کیا ہے؟ ایک شیر کا حملہ۔ وہ ایک فوری جسمانی خطرہ ہے۔ زیبرا کو اپنی جان بچانے کے لیے بھاگنا ہے، اور یہ خطرہ چند منٹوں میں ختم ہو جائے گا۔ ہاں، یا تو زیبرا بچ جائے گا یا پھر وہ مارا جائے گا۔ بالکل۔ اس مختصر وقت کے لیے زیبرا کا جسم جو زبردست فزیولوجیکل رد عمل پیدا کرتا ہے وہ بالکل منطقی ہے۔ لیکن انسان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ محض سوچ کر اس پورے نظام کو متحرک کر لیتا ہے۔ اور یہیں سے وہ ٹائم ٹریول والی بات آتی ہے نا۔ انسان ماضی کے پچھتاوے اور مستقبل کے اندیشوں کو سوچ کر مہینوں تک اپنا ایمرجنسی سسٹم آن رکھتا ہے۔ چلیں اس بات کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے ہم اپنی گاڑی کے انجن کو نیوٹرل میں رکھ کر ریس دے رہے ہوں۔ بہت زبردست مثال ہے۔ گاڑی کہیں نہیں جا رہی، لیکن انجن مسلسل گرم ہو رہے ہیں۔ یہاں حیران کن بات یہ ہے کہ جب ہم جسمانی خطرے کے بغیر مسلسل دباؤ کا شکار رہتے ہیں تو ہمارے جسمانی نظام پر ایک شدید بوجھ پڑتا ہے، جسے کتاب میں ایلوسٹیٹک لوڈ کہا گیا ہے، رائٹ؟ ہاں، ایلوسٹیٹک لوڈ۔ ہمارا جسم مسلسل ہائی الرٹ پر رہنے کی وجہ سے تھک جاتا ہے اور اندر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے لگتا ہے۔ اور نفسیاتی دباؤ کی سب سے بڑی وجوہات کیا ہیں؟ حالات پر کنٹرول کا نہ ہونا اور مستقبل کی پیشین گوئی نہ کر پانا۔ اور ایک اور چیز، مایوسی نکالنے کا کوئی راستہ نہ ہونا۔ وہ جو جے وائس کا چوہوں والا تجربہ ہے وہ یہاں بہت فٹ بیٹھتا ہے۔ ہاں، وہ الیکٹرک شاکس والا تجربہ۔ ہاں، انہوں نے چوہوں کو ہلکے الیکٹرک شاکس دیے جس سے ان میں شدید دباؤ پیدا ہوا اور انہیں السر ہو گیا۔ لیکن دلچسپ بات یہ تھی کہ جب دوسرے چوہوں کو اتنے ہی شاکس دیے گئے مگر انہیں لکڑی کا ایک ٹکڑا چبانے کے لیے دے دیا گیا تو انہیں السر بہت کم ہوا۔ تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر لکڑی چبانے میں ایسا کیا جادو تھا؟ وہی نا، میں بھی یہی سوچ رہی تھی۔ جادو لکڑی میں نہیں تھا بلکہ اس عمل میں تھا۔ لکڑی چبانا ان چوہوں کے لیے اپنی مایوسی اور غصہ نکالنے کا ایک راستہ تھا، یعنی ایک فزیکل آؤٹ لیٹ۔ اچھا، تو جب چوہا لکڑی چباتا ہے تو اس کا دماغ یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ اس تکلیف دہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے کم سے کم کچھ تو کر رہا ہے۔ بالکل۔ اور انسانوں میں بھی جب یہ آؤٹ لیٹ نہیں ہوتا، جب ہم بے بس محسوس کرتے ہیں تو ہمارے جسم کا خودکار اعصابی نظام پاگل ہو جاتا ہے۔ اور یہ بے بسی کا احساس صرف ہمارے جسم کو ہی نہیں تھکاتا، اور یہاں سے چیپٹر 14 کی طرف چلتے ہیں، یہ ہمارے دماغی کیمیائی نظام کو بھی بدل دیتا ہے، جسے ڈپریشن جنم لیتا ہے۔ نفسیات کی دنیا میں اس کیفیت کو سیکھی ہوئی بے بسی یا لرنڈ ہیلپ لیسنس کہا جاتا ہے۔ جب کسی انسان یا جانور کو بار بار ایسے دباؤ کا سامنا ہو جس پر اس کا کوئی اختیار نہ ہو
تو وہ ایک وقت کے بعد کوشش کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے۔ یعنی وہ مان لیتا ہے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس کا دماغی کیمسٹری پر کیا اثر ہوتا ہے؟ اس کا حیاتیاتی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دماغ میں خوشی اور تحریک پیدا کرنے والے کیمیکل ڈوپامین اور توانائی دینے والے کیمیکل نور ایپینیفرین کی سطح خطرناک حد تک گر جاتی ہے۔ دباؤ کے ہارمونز گلوکوکارٹیکوئڈز خون میں بڑھ جاتے ہیں۔ یہ تو بہت خوفناک ہے۔ ویسے ماہر نفسیات سیگمنٹ فرائیڈ نے ڈپریشن کو ایک مختلف زاویے سے بھی دیکھا تھا۔ ان کا ماننا تھا کہ ڈپریشن دراصل وہ غصہ یا جارحیت ہے جس کا رخ انسان نے الٹا اپنے ہی اندر کی طرف موڑ لیا ہو۔ ہاں، اور فرائیڈ کا یہ نظریہ جدید نیورو بایولوجی کے ساتھ بڑی حد تک میل کھاتا ہے۔ غصے کو اندر موڑنا دراصل وہی کنٹرول کھو دینے کا احساس ہے۔ جب ہم حالات پر حملہ نہیں کر سکتے تو ہمارا جسم خود پر حملہ کرنے لگتا ہے۔ تو اس سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ کیا کچھ لوگ پیدائشی طور پر ڈپریشن کا شکار ہونے کے لیے بنے ہیں یا سارا قصور دباؤ کا ہے؟ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو یہ جینیات اور ماحول کا ملاپ ہے۔ ایک خاص جین ہے 5-HTT جین۔ یہ جین دماغ میں سیروٹونن کے نظام کو کنٹرول کرتا ہے جو ہمارے موڈ کو مستحکم رکھتا ہے۔ اچھا۔ اب اگر کسی انسان میں اس جین کی وہ خاص قسم موجود ہے جو ڈپریشن کا خطرہ بڑھاتی ہے، تب بھی اسے خود بخود ڈپریشن نہیں ہوگا۔ اسے ڈپریشن تبھی ہوگا جب اس کی زندگی میں شدید دباؤ کی ایک طویل تاریخ ہو۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جین صرف بندوق میں گولی لوڈ کرتے ہیں لیکن ٹریگر ہمیشہ زندگی کا دباؤ ہی دباتا ہے؟ بالکل درست۔ اگر دباؤ والا ماحول نہ ملے تو وہ خطرناک جین کبھی ایکٹیویٹ ہی نہیں ہوتا۔ اور یہاں سے ہماری گفتگو چیپٹر 15 کی طرف مڑتی ہے، یعنی شخصیت کا کردار۔ ہاں، کیونکہ اگر دباؤ ہی وہ ٹریگر ہے تو ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ایک جیسے حالات میں کچھ لوگ بیمار ہو جاتے ہیں اور کچھ بالکل ٹھیک رہتے ہیں؟ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ وہ کیسے؟ مطلب یہ ایسا ہے جیسے کچھ لوگوں نے ایسی اینک پہن رکھی ہو جس سے دنیا کی ہر چیز انہیں حملہ کرتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، چاہے وہ محض ہوا کا جھونکا ہی کیوں نہ ہو۔ بہت خوبصورت تشبیہ ہے۔ اور جانوروں میں بھی ہمیں شخصیت کا یہ فرق نظر آتا ہے۔ سائنسدانوں نے بیبونز اور مکاک بندروں کا مطالعہ کیا ہے۔ ان میں کچھ ایسے بندر ہوتے ہیں جو ہر معمولی واقعے کو بھی ایک بڑا خطرہ سمجھتے ہیں۔ وہ جنہیں اسٹیون سومی نے ہائی ری ایکٹر بندر کہا ہے؟ ہاں، ہائی ری ایکٹر بندر۔ یہ نئی چیزوں سے ڈر کر بے تحاشا ہارمونز خارج کرتے ہیں، جبکہ ان کے برعکس کچھ بندر ایسے ہوتے ہیں جو سماجی روابط کو استعمال کر کے دوستوں کے ساتھ وقت گزار کر اپنا دباؤ کم کر لیتے ہیں۔ انسانوں میں یہ ٹائپ اے شخصیات کے ساتھ بہت مماثلت رکھتا ہے۔ وہ لوگ جو ہر وقت مقابلے میں رہتے ہیں، جارحانہ ہوتے ہیں، وہ دراصل اصل دباؤ کے بغیر ہی خود اپنے لیے ہارمونز کا سیلاب پیدا کر رہے ہوتے ہیں۔ ہماری شخصیت ہے، اور ٹائپ شخصیات کا یہ غصہ ان کے دل کی شریانوں کو مائکروسکوپک سطح پر نقصان پہنچاتا ہے، جو بعد میں ہارٹ اٹیک کا باعث بنتا ہے۔ یہ تو ہو گئی شخصیت کی بات، لیکن جب شخصیت دباؤ کو سنبھالنے میں ناکام ہو جاتی ہے تو انسان کیا کرتا ہے؟ چیپٹر 16 میں اسی پر بات کی گئی ہے۔ انسان راحت پانے کے لیے بیرونی سہاروں کا رخ کرتا ہے اور یوں لت یا ایڈکشن کی شروعات ہوتی ہے۔ لت کے حوالے سے ایک بہت اہم نقطہ یہ ہے کہ دباؤ منشیات کے اثر کو عارضی طور پر بڑھا دیتا ہے۔ جب کوئی دباؤ کا شکار شخص نشہ کرتا ہے تو اسے ڈوپامائن کا ایک غیر معمولی بوسٹ ملتا ہے۔ لیکن یہاں ایک متضاد نقطہ بھی ہے نا۔ عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ نشہ آور لوگ صرف مزے کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، بس انہیں عیاشی کرنی ہوتی ہے۔ لیکن اصل کہانی تو یہ ہے کہ وہ ایک انتہائی خوفناک نفسیاتی درد سے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ نے بالکل صحیح نشاندہی کی ہے۔ وقت کے ساتھ لت بدلتی ہے۔ شروع میں نشے کا استعمال چاہت یا پلیجر کے لیے ہوتا ہے، جسے وانٹنگ کہتے ہیں، لیکن بعد میں دماغ کے ریسپٹرز بدل جاتے ہیں۔ اور پھر وہ چاہت ایک ضرورت بن جاتی ہے، نیڈنگ بن جاتی ہے۔ بالکل۔ دماغ کا فائر الارم، جسے ایمگڈالا کہتے ہیں، اس میں CRH نامی کیمیکل پیدا ہوتا ہے جب نشہ نہیں ملتا۔ اس سے انسان کو شدید پینک اور موت کا خوف محسوس ہوتا ہے۔ وہ نشہ مزے کے لیے نہیں لے رہا، بلکہ اس خوف سے بچنے کے لیے لے رہا ہے۔ یہ بہت ہی دردناک حقیقت ہے، اور کتاب میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ بچپن یا پیدائش سے پہلے کا دباؤ زندگی بھر کے لیے لت میں پڑنے کے خطرے کو بڑھا دیتا ہے۔ ہاں، وہ دباؤ ایمگڈالا کو ہمیشہ کے لیے سینسیٹیو کر دیتا ہے۔ تو نشہ دراصل درد اور دباؤ کو سیلف میڈیکیٹ کرنے کی ایک ناکام کوشش کے سوا کچھ نہیں ہے۔
اچھا، اب چیپٹر 17 کی طرف آتے ہیں۔ لت اور دباؤ معاشرے میں یکساں طور پر نہیں پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ جاننے کے لیے ہمیں معاشرے کی سیڑھی کے سب سے نچلے درجے کی طرف دیکھنا ہوگا۔ جس کو سوشو اکنامک سٹیٹس یا SES کا نام دیا گیا ہے۔ نچلے طبقے کے لوگوں میں کنٹرول اور پیشین گوئی کی شدت کمی ہوتی ہے، اور ان کے پاس دباؤ نکالنے کے موقع یعنی وہ آؤٹ لیٹس بھی بہت کم ہوتے ہیں۔ بالکل۔ اور اصل مسئلہ غریب ہونا نہیں ہے، بلکہ دوسروں کے مقابلے میں خود کو غریب محسوس کرنا ہے۔ جب آپ کی ارد گرد لوگ بہت امیر ہوں اور آپ غریب، تو دباؤ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے آپ کسی سپر مارکیٹ کی لمبی لائن میں کھڑے ہوں، بہت تھکے ہوئے ہوں، اور اچانک کوئی VIP شخص آئے اور پوری لائن کو نظر انداز کر کے سب سے آگے نکل جائے۔ وہ جو بے بسی کا احساس ہے نا، وہ نچلے طبقے کی پوری زندگی کا خلاصہ ہے۔ بہت زبردست بات کہی آپ نے۔ اور آمدنی میں عدم مساوات اسی احساس کو مزید بڑھاتی ہے۔ رابرٹ ایوانس کا نظریہ ہے کہ عدم مساوات امیروں کی علیحدگی کا باعث بنتی ہے۔ سیسیشن آف دا ویلدی، یعنی امیر لوگ پرائیویٹ سہولیات پر خرچ کرنے لگتے ہیں، پبلک فنڈ سے نکل جاتے ہیں۔ ہاں، اور اس سے عام لوگوں کے لیے سماجی سہولیات یعنی سوشل کیپٹل تباہ ہو جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں ان کا دباؤ مسلسل بڑھتا رہتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ غریب افراد میں دل کی بیماریاں اور دیگر امراض کئی گنا زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا روزمرہ کا دباؤ مسلسل ان کے جسم کو کھا رہا ہے۔ تو پھر ہماری بائیولوجی، شخصیت، معاشرہ سب دباؤ پیدا کر رہے ہیں۔ تو کیا ہم مکمل طور پر بے بس ہیں؟ چیپٹر 18 مینیجنگ سٹریس بتاتا ہے کہ بالکل نہیں، سائنس ہمیں اس سے نکلنے کا راستہ بھی بتاتی ہے۔ اور اس کا ایک بہترین ثبوت نرسنگ ہوم کے رہائشیوں پر کی گئی وہ شاندار تحقیق ہے۔ پودوں والی تحقیق، وہ بتائیں ذرا۔ ہاں، جن بوڑھے افراد کو اپنی روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا کنٹرول دیا گیا تھا، مثلاً کہ انہیں کون سا پودا رکھنا ہے یا کھانے میں کیا انتخاب کرنا ہے، ان کی صحت حیران کن طور پر بہتر ہو گئی۔ اور میرے خیال میں ان کی شرح ممات آدھی رہ گئی تھی نا؟ بالکل آدھی رہ گئی تھی۔ کنٹرول کا احساس، چاہے کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، زندگی بچا سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک اور اہم چیز ہے، سنجش دھناتمک لچک یعنی کوگنیٹو فلیکسیبلٹی۔ ہاں، یہ جاننا کہ کن حالات میں مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرنی ہے یعنی پرابلم سالونگ، اور کن حالات میں صرف اپنے جذبات کو سنبھالنا ہے، جسے ایموشن بیسڈ کوپنگ کہتے ہیں۔ کیونکہ ایک ہی ہتھوڑا ہر مسئلے کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اگر نوکری چلی گئی ہے تو وہاں پرابلم سالونگ چاہیے، نئی نوکری ڈھونڈنی ہے۔ لیکن اگر کوئی قریبی شخص بچھڑ گیا ہے تو وہاں آپ حالات بدل نہیں سکتے، وہاں ایموشنل کوپنگ چاہیے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا مسئلہ یہ نہیں کہ ہم کوشش نہیں کرتے، بلکہ یہ ہے کہ ہم بار بار ایک ہی ناکام طریقہ استعمال کرتے رہتے ہیں۔ 100% درست۔ اور یہاں 80-20 رول بہت اہم ہے۔ دباؤ کو کم کرنے کا 80% کام صرف اس پکے ارادے سے ہو جاتا ہے کہ آپ کو اپنی زندگی میں تبدیلی لانی ہے۔ ارادہ کر لیا تو سمجھیں آدھا مسئلہ حل ہو گیا۔ اور ورزش یا مراقبہ بھی تبھی فائدہ مند ہیں جب آپ انہیں اپنی مرضی سے کریں، زبردستی نہیں۔ بالکل۔ کنٹرول اور لچک، یہ دونوں چیزیں دباؤ سے لڑنے کے سب سے بڑے ہتھیار ہیں۔ تو اس تمام گہری گفتگو کے بعد ایک خیال جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آج کا جدید معاشرہ اپنی تمام تر سہولیات کے باوجود ہمارے اندر ایسا دباؤ پیدا کر رہا ہے جس کے لیے ہمارا جسم بنا ہی نہیں تھا، تو شاید ہماری سب سے بڑی بغاوت یہی ہے کہ ہم مستقبل کی فکر چھوڑ کر آج اور اس لمحے میں جینا سیکھ لیں۔ بہت گہری بات ہے۔ بالکل اس زیبرے کی طرح جو شیر سے بچنے کے بعد دوبارہ سکون سے گھاس چرنے لگتا ہے اور کل کی فکر نہیں کرتا۔ یہ کتاب ہمیں سکھاتی ہے کہ سٹریس نہ صرف جسم بلکہ ذہن اور زندگی کے ہر پہلو کو متاثر کرتا ہے، لیکن صحیح سمجھ اور حکمت عملی سے ہم اسے مینج کر سکتے ہیں۔ بالکل، علم ہی سب سے بڑی طاقت ہے۔ اگر آپ کو یہ سیریز پسند آئی ہو تو بائیو پلس کو سبسکرائب کریں اور مزید سائنسی موضوعات کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔